لا نبی بعد کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، جمعۃ المبارک کا یہ ہمارا جمع ہونا صرف اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہمارا مقصد ہے، اور اس کی برکت سے ہمارے گناہ دھل جائے اور بھولے ہوئے سبق کی یادداشت ہو جائے، تکرار ہو جائے۔ کبھی کوئی کام جب اہل حق چھوڑتا ہے یا کوئی رستہ، تو یاد رکھیں کہ انسان اپنی کمیوں کو دیکھے، اپنے اعمال پر نظر رکھنا، کہیں نہ کہیں کوتاہی جو ہے وہ انسان کو نقصان دیتی ہے۔ بادشاہ کی کوتاہی ملک کو نقصان دیتی ہے، انسان کی کوتاہی اس کی ذات کو نقصان دیتی ہے، اور علم کی غلطی امت کو نقصان دیتی ہے، چاہے وہ تصوف کے لحاظ سے ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، کیونکہ یہاں اتباع علم کی ہے تو اس میں جو غلطی ہے وہ امت کو نقصان ہے۔ انسان جب اخلاص نیت کے ساتھ کوئی کام شروع کرتا ہے اور اللہ کی رضا کو اس میں مقصود رکھتا ہے، تو جس طرح کے بھی حوادث آ جائے اور وہ مقبول ہو جائے اللہ کے ہاں، تو اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور ابتداءً جب بھی کوئی کام شروع ہوتا ہے تو اتنا لوگوں کو کھلتا نہیں ہے، جیسے جیسے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی مختلف قسمیں، ہر کسی کو اپنا ایک خوف ہے، کسی کی شہرت ختم ہو رہی ہوتی ہے آپ کی وجہ سے، وہ اس وجہ سے آپ کو مخالف ہو جاتے ہیں، کسی کے پیٹ پہ اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہ آپ کا مخالف ہو جاتا ہے، مگر ساری باتوں کے اندر ایک بات کہے گا کہ ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اصلاح ہو جائے۔ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس لیے نہیں کر رہا، ہم تو اس لیے نہیں کر رہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ یعنی جو شخص دوسروں کو عیب دیکھ رہا ہے وہ اصلاح کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ پھر ہر آدمی ایک مافیا بن جاتا ہے، یعنی آپ مختلف لوگ ایک مافیا سمجھتے ہو؟ مافیا اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے ناجائز کام کو بھی جائز سمجھے اور دوسرے کے جائز کام کو بھی ناجائز سمجھے، یہ مافیا ہوتا ہے۔ حق کیا ہے کہ اگر میں غلطی پر ہوں تو میں بھی غلط ہوں، اگر دوسرا غلط ہے تو میں بھی غلط ہوں، یہ حق ہے۔ پھر تعصب کا نام ہم نے تقوی رکھا ہوتا ہے۔ یہ تعصب جو ہے یہ انسان اپنی برائی کو اچھائی سمجھتا ہے، یہ مافیا میں پایا جاتا ہے، اور دوسروں کی اچھائی کو برائی سمجھتا ہے۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ کبھی بھی جب انسان کو کوئی نقصان پہنچے گا تو اس کی کم علمی کی وجہ سے ضرور پہنچتا ہے، اخلاص کی کمی ہوگی، بعض چیزیں جو اس چیز کے لیے ضروری ہے، اس مقصد کے لیے، اس کام کے لیے ضروری ہے، اس میں اس کی کمزوری اور کوتاہی ہی اس کو نقصان دے گی۔ مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں ہمیں فراڈی نے لوٹ لیا، تو یہ آپ کی کمزوری کی علامت ہے کہ فراڈی نے آپ کو کیوں لوٹا۔ کیوں کہ آپ نے کسی پر بھی اندھا جو اعتماد کیا اور اس نے آپ کو ہرے ہرے باغات دکھائے تو آپ کو لوٹ کے چلے گئے۔
یہ راستہ جب آپ طے کرتے ہو تو کوئی بھی راستہ بغیر مجاہدے کے طے نہیں ہوتا، چاہے وہ باطل کا ہو چاہے وہ حق کا ہو۔ یہ بات غلط ہے کہ جی باطل محنت نہیں کرتا۔ مسلمانوں کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کفار نے 1400 سال محنت کی ہے۔ کتنی؟ اور 1400 سال میں وہ مایوس نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئے۔ آپ کہتے ہو جی تو کیا ان کی جانیں نہیں گی؟ جو پکڑا یہ مرا نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ انہوں نے آپ پر فتح کیوں پائی؟ یہ یاد رکھنا۔ لوگ کہتے ہیں اس وجہ سے، 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 نہیں۔ تخت کی لالچ، منصب کی لالچ، دنیا کے لیے لڑنا، خدمت کے جذبے کو بھول جانا۔ ایک آسان سی مثال ہے کہ حدیث ہے کہ جس نے امیر کی اطاعت کی حضور نے فرمایا اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جب بڑا جس کو بھی بنا دے اس کی اطاعت کرنی چاہیے تھی۔ تو حق نیچے والے نے کہا کہ اس کا حق تھا، اس کا نہیں تھا۔ اس کا حق ہے، اس کا نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں چننا تھا تو تمہیں بٹھا دیتا۔ اس سے فسادات پیدا ہو۔ جب نیچے والے ایک دوسرے کے حقدار بن جاتے، لیکن بنتا وہی تھا جس کو بادشاہ چنتا تھا۔ اطاعت کی کمی شروع ہو گئی۔ یہ نہیں کہ ظلم اور ستم آپ پہ جاری نہیں تھے، تب بھی تو حکومتیں چل رہی تھی۔ یہ ہے اصل چیز کہ ملک کے ساتھ وفا نہ ہو، اپنے ملک کا خیال نہ ہو۔ سب سے پہلی چیز جو ہے آپ اپنے ملک کے خلاف بات نہیں سنو گے۔ آپ نے ان محافظوں کے ساتھ آپ کی وفاداری ہونی چاہیے جو اس ملک کے محافظ ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ خود امن سے رہنا چاہتے ہو، دوسرے کے اندر بدامنی پیدا کرنے چاہتے ہو۔ دوسرے کی بھی امن کا خیال رکھو گے تب تمہارے ہاں امن آئے گا۔ ایک ہوتا ہے نا بچ کے چلنا، اور ایک ہے بچا کے چلنا۔ جب تم دوسروں کو بچا کے چلو گے نا تو تم خود بچو گے۔ جب تم دوسروں کو بچاؤ گے تو خود بچو گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو اسلام امن کا مذہب ہے، اور دوسرے کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اس سے اچھے قوانین تمہیں کہیں بھی نہیں مل سکتے جو اسلام نے دی۔ یہی وجہ ہے کہ جس جگہ کسی کی فیلڈ نہ ہو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ قادیانی کیوں گمراہ ہوا؟ مرتد ہو گیا، لعنتی ہو گیا، اس لیے کہ تصوف نہیں جانتا تھا، کہ مناظر تھا، اور گھس گیا تصوف کی باتوں میں، اور وہیں سے آگے اپنے آپ کو نبوت کے اعلان کرنے لگ گیا۔ تو شیطان تو تصرفات میں آتے ہیں، وہ خواب بھی دکھاتے ہیں، کشف بھی دکھاتے ہیں، یہ تصرف ان کو حاصل ہے، کیونکہ یہ 3 حالتوں پر ہے کشف۔ خواب بھی جس طرح ہے، کشف بھی اس طرح ہے، الہام میں بھی یہی۔ اب حضور فرماتے ہیں اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر النفس۔ یہ ہمارے لیے سکھائے گی۔ اس لیے مطالعے کے ساتھ جب مجاہدہ نہ ہو اور وہ صحیح طریق پر نہ ہو، کس کا پیر تھا کس کا مجاہد، تو کہا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ اب جتنے بھی آپ کے ملک میں
یا کہیں بھی لو، نعوذ باللہ جن بے غیرتوں نے لانتیوں نے نبوت کے اعلان کیے ان کے پیچھے کسی پیر کا ہاتھ نہیں ہے، ایسی جو ہے نا اپنے سے. تو کہا کہ ذکر اجازت سے کرو، پوچھ کے کرو. یہی تباہیاں ہوتی ہیں. ذکر و فکر کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں. پھر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جب مینٹل ہو جاتے ہیں، جنون طاری ہوتا ہے. یہی وجہ ایک مفکر بیٹھ کے ابن عربی کو پڑھے گا، کوئی دوسرے کو پڑھے گا، تصوف تو آتی نہیں ہے، شروع ہو جائے گا. تو کوئی کافر کہے گا، کوئی اس میں سے. اس لیے کہتے ہیں ہر بات ہر آدمی کے سامنے نہیں کی جاتی. اب خوابوں کی حقیقت ہے مگر لوگ جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں. بعض لوگ آپ چلے جاؤ، مجھے یہ کشف ہوا، مجھے یہ کشف ہوا، مجھے یہ ہوتا تھا، مجھے وہ ہوتا تھا، میں نے یہ خواب دیکھے. اگر پوچھو بھائی سبق کتنا پڑھا ہے، وہ تو میرے کو پتہ نہیں ہے. میری ایک ہی دلیل ہے کہ بے علم تاثیر اللہ نے پتھروں میں بھی رکھی ہے. کہ پتھر میں بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے. جو کھانے پینے کی چیزیں کھاتے ہو نا، اس میں بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے جو آپ کو فائدہ دیتی ہے. انسان کو اللہ نے جس کے لیے پیدا کیا ہے اس کو علم کا شرف ہونا چاہیے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. انسان مکرم ہے علم کی برکت سے. الذی علم بالقلم. یہ نہیں کہ اہل حق نے چیز پڑھی نہیں، بسا اوقات کسی چیز کی طرف ان کا دھیان نہیں جائے گا. لازمی بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کتابوں سے تصوف حاصل کریں گے، سراسر غلط ہے. ان کی تعبیرات بھی غلط ہو جائیں گی، چاہے وہ جتنا بھی بڑا محقق آدمی کیوں نہ ہو. اس نے تصوف کا سبق نہ پڑھا، اس سے غلطیاں ضرور ہوں گی. کیوں کہ یہ ان سے بڑا عالم نہیں ہے. جب ایک چیز مجتہد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا کے سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں امام جعفر صادق کے پاس، تو پھر دنیا میں کون سا آدمی پیدا ہوگا امام احمد بن حنبل بشر حافی کے پاس، سارے دیوبند حاجی امداد اللہ مجر مکی کے پاس، شاہ اسماعیل جیسا جس کو وہ سید احمد شہید کے پاس. یہ وہ نظریہ ہے. تو یہ راستے تو آپ نے دیے اسکالروں کو نا، پروفیسروں کو. وہ بھی اپنی ٹر شروع کر دیتے. اب جیسے ایک اسکالر بیٹا تھا غامدی، ختم نبوت کی ایسی تعبیریں کرے گا. ابن عربی نے یہ کہا ہے، تو ابن عربی تو صوفی تھا، تو صوفی ہے، تو وہ کیا سمجھ میں آئے گی اس کی؟ بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو یہ گمراہ کرنا. دلیل اب پتہ نہیں وہ کتاب موجود ہے کہ نہیں، میں تو ابھی اس کا مطالعہ ہے، کہ مگر جو الفاظ اس نے نوٹ کیے، اس نے یہ کہا کہ جی ابن عربی کہتا ہے کہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم لوگوں نے سمجھے. ختم نبوت کا مطلب تو ہے کہ حضور کی شریعت. اس ختم نبوت کی جو تعریفیں آپ یہ لوگ کرتے ہیں، صوفیہ اور علماء نے بعض تعریفات ایسی کی ہے کہ جس کا صحیح معنی تم جیسے زائربین اور اسکالرشپ والے نہیں کر سکتے، جن کا نہ کوئی پیرو نہ کچھ نہ سلسلہ ہے. اور اس کو شیخ اکبر کہا گیا. ویسے صوفیوں کو رگڑا لگا رہا ہوگا، سارے ضعیف اور موضوع روایات ادھر غیر مقلد بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر ابن عربی کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے. تو کیا کر رہا ہے؟ چنے بیچ رہا ہے. ادھر اب حدیث کیوں نہیں آئی وہاں قرآن کے معنی؟ ادھر آپ نے نہیں کہا جب صوفیہ نے موضوع روایت لکھی تو کہہ رہا سارا بیڑا غرق صوفی نے کیا. یہ تو ابن عربی بھی تو صوفی تھا. پھر ادھر آ کے کیونکہ یہاں تم اندر سے کچھ اور ہو. اللہ ہدایت دے.
اگر ان کے مقدروں میں ہدایت نہیں تو اللہ ان کو ہلاک کر دے سکتا. ایک ہمارے والی کیوں کیا یار اس کے پاس علم ہے, تمہارے کسی بزرگ کے پاس علم نہیں تھا. بات ایک ہوتی ہے, ایک مسئلہ وہ بیان کرتے یا کوئی تابعی, ایک ان کا عقیدہ ہوتا ہے. عقیدے میں سب ختم نبوت کے قائل ہے, تو خاتم کی تعریف ایک حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو احادیث مبارکہ اس کی دلالت کیا کرتی ہے؟ اب حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو یہ مثال دی تو کیا ہوتا, تو نام بھی تو بتایا, تو یہ ہوتا. اگر میرا بیٹا ابراہیم ہوتا تو نبی ہوتا. یہ روایت کے بارے میں کلام کی, لیکن یہ جو روایت ہے تو عمر ہوتا, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز نہیں ہو سکتی تو فرما دیا نہیں. دوسرے میں نبوت اب جاری نہیں رہ سکتی, نبوت بند ہے. جیسے اللہ فرماتے اگر دو خدا ہوتے تو کائنات کا نظام. تو یہ مثالیں ہیں, اور مثالیں دینا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں جو اشکالات ہے اس کو ایک مثال سے دور کیا جاتا ہے. تو دو ہوتے تو کیا ہوتا, نظام درم برم ہو جاتا. اس کا مطلب ہے ہو نہیں سکتا نا. اللہ وحدہ لا شریک ہے, مثال دیے. اسی طرح یہاں بھی مثالن جو حضور نے فرمایا تو بند. ایک چیز دوسری کہ ختم نبوت وجود کے ساتھ شریعت بھی منسوخ ہے, باقی سب صرف اسلام ہی دین ہے. اس کا مطلب یہ یعنی جو پچھلے دین ہیں اب وہ جاری نہیں رہیں گے, اب منسوخ ہو چکے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت جاری رہے گی. نبوت بھی بند ہو گئی, اس کی شریعت بھی بند ہو گئی جو پچھلے انبیاء ہیں. اور اب جو نبی, یہ مثال اس لیے دیتے کہ جی شاید اور نبی آئیں گے. بھائی یہ چنا ہوا نبی جو عیسیٰ علیہ السلام آئے گا تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جاری رہے گی. اس دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے دوبارہ. دجال آپ کے ہی ہاتھوں سے مرے گا, آپ کی توجہ سے پگھلنا شروع ہو جائیں گے. یہاں سے کہتے ہیں نا توجہ کیا کام کرتی ہے, ایک توجہ سے ثابت ہے. آخر جنگ جو ہوگی توجہ سے ہوگی. کہتے ہیں جی توجہ سے جنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, مگر شریعت کس کی ہے؟ اعلیٰ و رسول ہے. یا مطلب ان کا ادھر یہ ہوتا ہے, یہ ادھر لے جاتے ہیں, یہ اپنے والوں پہ فٹ کرتے ہیں. اور ایک تعریف بزرگوں نے کی کہ سب سے اعلیٰ کون ہے, یعنی ایک ختم ہوتا ہے بدن کے اعتبار سے, ایک شریعت کے اعتبار سے, اور ایک اعلیٰ کے اعتبار. یہ تینوں کے تینوں حضور کو حاصل ہے. نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا, یہ سوچنا ہی چھوڑ دو. نہ آپ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت ہو سکتی ہے, اور نہ آپ سے بڑا مرتبہ کسی کو ہو سکتا ہے. ان تینوں پہ اختتام ہے. قرآن کے اندر ہے کہ جی یہود اور نصارہ کے بارے میں آیات موجود ہے, لیکن آخر میں اللہ نے قرآن میں کیا فرما دیا؟ آخری آیات جب نازل ہو رہی تھی کون سی تھی؟ اس سے پہلے جس نے ہر چیز کو منسوخ کر دیا کہ آج کے دن تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر لیا گیا, اور اللہ اس دن پہ راضی. یہی مذہب اب جاری رہے گا, باقی سب منسوخ. اب یہودی عزیر علیہ السلام کو اعلیٰ مانتے, عیسائی حضور سے اعلیٰ مانتے, عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے. یہاں جو لڑائی ہے یہ الوہیت پر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو افضل مانتے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کو افضل مانتے.
یہی تھا کہ ایک یہودی کوفہ میں ہوتا تھا تو بڑے بڑے مناظر اس کو مناظرہ نہیں کر سکتے تھے، اور وہاں اس نے پیسے بھی دیے، اور یہ شروع سے پیسے دے رہے آ رہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ مالدار رہیں گے، بول تم مالدار بھی تو حضور کی برکت سے ہو۔ نہ حضور آپ سے زرہ لیتے، نہ آپ امیر ہوتے۔ یہ جاری رہنے والا ہے۔ تو اسی طرح ہر حکومت کو انہوں نے پیسے دیے، اور آج تک یہ جاری ختم نہیں کر سکتے تھے۔ بعض چیزیں تو وہ کہتا تھا، جب مناظر آتے کہتے بھائی بات مجھے بتاؤ، مسلمان جب مناظر بیٹھتا کہ تم تورات کو کتاب مانتے ہو؟ کہتے جی ہاں مانتے ہیں۔ کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، لہذا تورات ہم میں اور تم میں متفقن علیہ، تو اس کی اتباع کرنی چاہیے جس پہ سب کا اجماع ہو۔ کہا تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ وہ کہتے جی ہم مانتے ہیں۔ تو کہا ہم حضور کو نہیں مانتے، لہذا موسیٰ علیہ السلام ہم میں اور تم مسلمانوں میں متفق ہو گیا، ہم سب کا اس پہ اتفاق ہے، تو اتباع تو اس کی ہونی چاہیے، افضلیت تو اس کی ہے۔ یہ جو بعض عبارات آپ بزرگوں کی، اس کی اصل وجہ یہ پس منظر ہوتا ہے، اس کا دوسرا مطلب نکالنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ مگر کوئی اسے منازع نہیں کرتا، بڑے بڑوں کو ہرا دیا۔ ایک 12 سال کا، اب وہ کہتے ہیں وہ فقی، اس نے اپنے جگہ بیٹا، اس نے بڑے بڑوں کو ہرایا، کہا میں جا رہا ہوں نا، مجھے بھیجو اب مناظرہ کرنے کے۔ تو جب وہ آگے مناظرے کے بیٹا تو اب اللہ تعالیٰ نے جو علم دکھانا تھا، وہ کہتے ہیں چھوٹا نے علم عمر سے نہیں ہے، نسبت عمر کی تابع نہیں ہے۔ اب یہاں صاحب نسبت اللہ دکھا رہا، اللہ نے اس کو علم دیا۔ تو اس بچے کو دیکھ کے یہودی کہتا ہے تجھے اتنے بڑے نظر، کا بڑوں کو چھوڑ، مجھ سے بات کر، میں آیا ہوں نا بات کرنے تجھ سے۔ پھر اس نے وہی سوال کہا اچھا مجھے بتاؤ تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ کہا میں اس موسیٰ کو مانتا ہوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے، میں اس موسیٰ کو نہیں مانتا جو حضور کی اتباع کا حکم نہیں دیتا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اتباع کا حکم دیا ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا تم تورات کو، کہا میں اس تورات کو مانتا ہوں جس کے اندر حضور کا تذکرہ ہے، میں اس تورات کو نہیں مانتا جس کے اندر حضور کی تذکرے نہ ہو۔ اس کا تو رنگ فک ہار گیا، اس نے کہا اس نے تو مجھے پسا دیا۔ تو اس کے کان میں آیا اور گالیاں دینا شروع کر دیا۔ اب مناظرے میں جو غصے میں آ جاتا ہے تو وہ ہار جاتا ہے، تو وہ بھی خاموش، کہا پتہ ہے تمہیں اس نے مجھے کہا، یہ مجھے کان میں گالیاں دے رہا تھا۔ اب پھر لوگوں نے اس کو جو ہے نا، لوگ تو خوش ہو گئے، لوگوں نے اس کو پتھر مارا اور چلا گیا یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس برکت سے فتح آپ کو عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ اس کے معنی کرتے جی خط میں نے، ابن عربی کا یہ مطلب ہی نہیں، اس کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہاں مراد یہ کہ اور شخصیت مسوخ ہے۔ اسی طرح نانوتی رحمۃ اللہ فرمایا کہ افضلیت اور اعلیٰ مرتبہ خاتم کا یہ بھی معنی ہے، اور یہ حضور کو حاصل ہے۔ اس دور میں عیسائی اور انگریزوں کا دور تھا، ان کے مناظر یہ چلیں، تو آپ نے اس پر دلائل لکھی۔ اس وقت تو قادیانیوں کا ظہور بھی نہیں تھا، تو یہاں ایک بالفرض کے ساتھ سمجھا دیا گیا۔ آپ بالفرض ہٹا کر کے تم نے ساری چیز چیٹنگ کی، اس لیے کہتے ہیں نا صوفیہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے صوفی بھی ہونا چاہیے۔ تو تمہارے والے نے وہ کتاب پڑھ کے اور اپنے آپ کو تباہ رکھ دیں کہ کیا دلیل ملے گی، تباہ ہو گئے۔ تم کہتے وہ فرماتے سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ عشق ہے آپ کا۔
وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ تو قرآن اس کی دلالت کرتا ہے۔ اب بعض لوگ کہیں گے یار یہ اللہ سے مانگنا، ناز ہوتا ہے، ناز سمجھتے ہو؟ ایک ناز ہے، ایک نیاز ہے۔ وَمَن کو کون سی آیت ہے؟ یقرض اللہ قرضا حسنا، سورہ مزمل کی آیت ہے۔ تو کوئی تم ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو اللہ محتاج تو نہیں ہے۔ اس کی دلیل ہے، اچھا سے مراد کیا ہے؟ ناز ہے، یا محتاجگی نہیں ہے، یعنی جو بندوں کو دے رہا ہے اللہ کے، وہ اللہ کے حکم سے جو دے رہا ہے، تو یہاں محتاجگی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو دیا کس نے دیا ہے؟ سارے کائنات کو دینے والا اللہ ہے۔ تو مثال ایسے لے لو کہ ابا اپنے بیٹے کو ایک چیز دیتا ہے اور پھر محبت سے کہتا ہے کہ حالانکہ والد کو تو اختیار ہے، اس کی اپنی چیز رکھوائی ہوتی، کہتے ہیں ذرا بیٹا دینا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ لے لوں۔ تو یہاں محبت کا اعلیٰ مقام ہے، یہاں محتاجگی نہیں ہے، وہ زبردستی بھی لے سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے، تھپڑ مار کے لے، سب کچھ، لیکن محبت کا ایک اعلیٰ مقام ہے جس کو واضح کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا محبت کیا ہے، کہ طاقت محبت کے سامنے کیا ہو جاتی ہے؟ تو اللہ محتاج نہیں ہے۔ ان آشار کے اندر وہ جس عشق تک گئے ہوتے ہیں، یہ ہر کسی کی سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ تو مراد کیا ہے کہ یہ اللہ کی محبت ہے، کہ یا تو انسان مجبور ہو سکتا ہے، اللہ کہیں بھی مجبور نہیں، لیکن حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تجھے راضی کرے گا، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ ان چیزوں کو یاد رکھو، یہ محبت ہے۔ حضور اللہ کے محبوب ہے۔ تو ہمارے ملک کے اندر یہ جتنے کیڑے پیدا ہو رہے ہیں، حکومت کو چاہیے جو عاشقان رسول ہے ان کیڑوں کا سدباب کرے۔ یہ جو پلین کیڑے بھیجے گئے ہیں، اور اللہ کی قدرت دیکھو کہ حضور کی عظمت ایسی برقرار ہے، حضور کی عظمت کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ کیا کہتے ہیں جی ختم نبوت تو ہے، ہم کب کہتے ہیں؟ قادیانیوں کے اندر ایک چیز یہ، وہ خاتم کا مطلب اعلیٰ لیتے ہیں، اس کے بعد نبوت جاری مانتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ لا نبی بعدی کے قائل نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے صرف وہ والا معنی پکڑا ہوا ہے، اس لیے تباہ ہوئے۔ تب سمجھ آئی؟ جیسے یہ ابھی بیٹھ کے لوگوں کو یہ راستے دکھا رہا تھا، کریں اتنا بڑا آدمی کہتے ہیں ختم نبوت کا مطلب یہ تو نہیں ہے، مطلب ہے کہ شریعت حضور کی رہے گی۔ خضر علیہ السلام اس میں اختلاف ہے کہ نبی ہے کہ ولی ہے، حیات ہے۔ فقہا کہتے ہیں انتقال ہو گیا، صوفیاء کہتے ہیں حیات ہے۔ نبی ہے مگر حضور کی شریعت کی اتباع کرتے ہیں،
مگر وہ چنا ہوا نبی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضور کی شریعت کا اتباع کریں گے۔ ان چنے ہوئے نبیوں کے بعد نبی نہیں آنے والا۔ شب معراج کے اندر آپ علیہ السلام کے پیچھے سارے انبیاء نے نماز پڑھی، امامت کی، تو شریعت اور یہ بھی چھوڑو کہ میثاق نبی جب لیا گیا تھا تو انبیاء سے لیا گیا تھا، اور وہ بھی حضور پر ایمان کا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو حضور کو پہچانتے تھے نشانیاں ہوتی، اس کے نبوت کی علامت ہوتی تھی، کیونکہ نبیوں کے بغیر حضور کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ آسمانی کتاب جب نبیوں کے بعد پھر یہودیوں نے پہچانا، تورات اور زبور میں جب آئے تو نشانیاں بتائی گئی، اور آپ کے وسیلے سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ اور آج بھی حضور کے وسیلے سے ہی ملک بن گیا ان کا۔ پھر بھی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، جانتے ہوئے بھی۔ یہ ہوتا ہے تعصب، کبھی ایک کو کھڑا کریں گے تو کبھی دوسرا کھڑا ہوگا، کبھی تیسرا کھڑا ہوگا۔ اپنے پیسے بھی برباد کرتے ہو، ملنا کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارا والا مردار ہو جاتا ہے مسلمانوں، ہمارا والا شہید ہو جاتا ہے۔ چاہے یہ ملک ہو چاہے کوئی ملک ہو، حضور کی عظمت پہ جس ملک میں بھی آنچ آئے گی اس کو اللہ تباہ و برباد کر دے گا۔ مسلمانوں پر فتح تم نے ان کی حرکتوں سے حاصل کی ہے، اور سنت کی دوری کی وجہ سے تمہیں فتوحات ملے۔ یہودیوں کی، اسرائیل کی عورت کہتی ہے کہ آپ نے کیوں یہ طاقت؟ کہا میں نے یہ حضور کی زندگی کو دیکھ کے کیا ہے۔ تو جب تم نے حضور کی زندگی کو دیکھ کے کیا تو مسلمان بھول گئے تھے نا۔ حضور نے فرمایا طاقت پھینکنے میں، وَآئِدُ لَهُمْ مَا اسْتَطَاعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ مسلمان اس سے غافل ہو گئے۔ قرآن میں بارہا فرمایا گیا کہ آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں لڑو مت، یعنی اسلام اور دین کے مقصد کے لیے آپس کی لڑائیاں مت کیا کرو، اپنے بغض نکال دو۔ اس لیے حسد کا علاج کیا جاتا ہے، نفس میں جتنی بیماری ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ ذاتی اختلاف کہیں نہیں رہے گا، جب بھی ہوگا اختلاف علمی ہونا چاہیے۔ تو تم لوگوں کے ملک بن گئے، تم لوگوں نے آپس میں اتحاد کیا۔ جو درس حضور نے مسلمانوں کو دیا تھا اور جو قرآن نے دیا تھا تم نے اس پر عمل کیا، تمہیں دنیا مل گئی۔ اگر دین لے لیتے، مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، جتنی حکومتیں آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، ہر گھر میں ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑا، ایک حاکم دوسرے حاکم سے لڑا، اس کا فساد کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ تمہیں 1400 سال لگے، ان تمام برائیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے 1400 سال صحابہ کی زندگی کے بعد، مسلمان تو لڑتے ہی رہے نا، پھر بھی تو چلے۔ 1200 سال بعد جا کے کہیں ٹوٹے، اور وہ بھی کیا سارے ٹوٹے، 52-55 ممالک آپ کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد 1926 میں تم لوگوں نے ایک حکومت ختم کی، اور 1947 میں پاکستان آ گیا۔ کتنے سال ہو گئے بھائی؟ 21 سال بعد ایک ملک وجود میں آ رہا ہے جسے پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سارے کافروں کی نظر اس کے اوپر ہے، کبھی ایک مرغہ اس میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے، کبھی کیا کرتے ہیں، مگر الحمدللہ اس کو تو کچھ نہیں ہوا، تم سب کی طاقتیں زیر ہو گئی۔ تم سے پہلے والا سپر پاور کتنے سال تھا؟ پہلے رشیا سپر پاور تھا، وہ ٹوٹ گیا، اس کا سبب کیا بنا؟ یہ پھر یہ دوسرا سپر پاور ہے
وہ بھی چلا گیا، اب سارے سپر پاور جمع ہو گئے، سب کا پاور صفر ہو گیا، ایٹم بم بھی کام چھوڑ گئے، سب کچھ کام چھوڑ گئے. کیوں؟ اصل چیز یہ ہوتی ہے، پوری دنیا کو آپ وہ نہیں کر سکتے. تمہیں مل بھی جائے گا، کیا کرو گے؟ پھر آپس میں لڑنا شروع کر دیتے. میری حکومت چھین رہی تو میرا یہ چھین رہا ہے تو میں اور ہر آدمی ظالم کیوں بنا؟ اپنے منصب کی وجہ سے. آپ نے خود ساختہ قوانین کی وجہ سے، اسلام کے قوانین کو چھوڑ کر خود ساختہ قوانین جب بناؤ گے تو ظلم و ستم تو ہوگا نا. اصل چیز کیا ہے؟ قوانین اسلام سے ہوگا. اب مثال کے طور پہ شریعت نے کہا ہے کہ یہ آدمی مجرم اس طرح ہوگا، تم پہلے سے سوچ لیتے ہو یہ اس طرح ہے. خیالات میں مولوی بھی اس میں گرفتار، صوفی جو نام کے ہے وہ اس کی گرفتار، عاملین اس میں گرفتار. شکوک اور شبہات پیدا کرنا، لوگوں کے اندر شک، جو ابلیس کا کام ہے اس نے ہم سب میں ڈال دیا. اب حقیقت کو چھوڑ کے شک پہ بات کریں. بھائی مجرم ہے تو گواہ کدھر ہے؟ سب کو مخبر صادق سمجھ کے بیٹھے ہوتے. یہ ہوتا ہے اصل مسئلہ. یہ جو تباہیاں ہیں نا، یہ جتنے آپ کے اندر چیلے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جو خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں اس کو من و عن سچ تسلیم کر لیتے ہیں، جس میں جھوٹ کا شائبہ نہیں مانتے. یہی وجہ ہے. خوشامد پسند بن جاتے ہیں اور کوئی خرابی نہیں ہے. یہ کس وجہ سے؟ ایک ہی بات ہے، ہم اپنے رب کو راضی نہیں کرتے. یہ اصل چیز اطاعت محبت کا نام ہے. یہ کسی طاقت سے نہیں کروائی جا سکتی، یہ کسی مال سے نہیں کروائی جا سکتی. اس کی ایک ہی وجہ ہے، جب اللہ کی نگاہ تجھ پر ہو اور محبت دل میں اللہ ڈال دے تو وہ بندہ اپنا سر بھی تیرے پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور جب وہی محبت نفرت میں بدل جائے تو وہ تیرا سر کاٹنے کے لیے بے چین رہتا ہے. اس لیے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. عشق کرنا اللہ سے، عشق کرو اللہ رسول سے، تب تمہاری ہر چیز قائم دائم رہے گی. اس پر ہر چیز کو قربان کرنا ہے. کہا نا کہ دین پر مال جان وقت سب قربان کر دو. اللہ پر کیوں؟ کہ یہی چیزیں تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے. یہی چیز جب لوگوں میں آتی ہے تو دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے. بھائی جائیداد کے لیے لڑ رہا ہے، ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں، بہنوں کے حقوق کھائے جائیں گے. اللہ پہ نگاہ نہیں جائے گی. ابے 2 کروڑ روپے اگر ادھر چلے جائیں گے تو میرے پاس 10 لاکھ روپے رہ جائیں گے، میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ اس طرح 2 کروڑ میرا ہو جائے. تو جب اللہ نے اس کی تقسیم فرمائی، اس میں برکت رکھی ہے، جو اس لحاظ سے رکھتا ہے تو اللہ اس کو برکت بھی دیتا ہے، جنت بھی دیتا ہے. پھر جن لوگوں کے حقوق کھائے جا چکے، بھائیوں نے کھا لیے، کسی نے بھی کھا لیے، آپ علیہ السلام کا حق ہے وہ لے سکتا ہے اور وہ خاموش رہا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جنت میں اس کو کر دے گا. اسلام نے آپ کو بدلہ لینے سے پہلے معاف کرنے کو ترجیح دی. انتقام کی اجازت ہے مگر تیسرے درجے پہ. پہلا درجہ کیا؟ معاف کر دو. دوسرا درجہ کیا؟ مال لے لو. اور تیسرا ہے کہ قصاص میں آپ اس کو بدلے میں خون کا بدلہ خون. آپ نے معاف کر دیا، اس کے دل میں آپ کی عظمت آ گئی، کیا ہو گیا؟ امن آ جائے گا. مال لے لیا، ایک جان تو گئی ہے، دوسرا بچ جائے گا.
اب آپ نے انتقام جب لیا اجازت ہے، مگر اگلا پھر اس کی نسل تجھے نہیں چھوڑے گی، تو کہ اس کی وجہ سے میرا باپ گیا ہے۔ جب قانون یہ سزائیں دیتا ہے تو ملک سے بدامنی ختم ہوتی ہے۔ پھر لوگ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ تو ایسے اسکالر جب آپ لوگ لا کر کے میڈیا پر بٹھاؤ گے، بالکل پیچھے سے بین الاقوامی زور ہے کہ اس کو بٹھاؤ، اس کو لاؤ، آپ ایک مخلوق ہو مظاہری طور پر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ ایک ہے اللہ پر بھروسہ کرنا اور ایک ہے حکمتوں کو چھوڑنا۔ اللہ پر بھروسہ کا یہ مطلب نہیں کہ تو باہر کھڑا ہو جائے ساری دنیا سے اکیلے لڑنا شروع کر دے۔ ایسے تقوی کی آپ کو اجازت نہیں دی گئی ہے۔ آپ کو چلنا سنت پہ کہ کس موقع پہ حضور نے کیا کیا ہے، ان سے بڑا ایمان کسی کا نہیں۔ نمرود جب خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو وہاں کھڑا ہونا لازم تھا کیونکہ وہ خدا نہیں تھا، بندہ تھا۔ اپنے نمرود کی حکومت تباہ بار۔ یہی ابراہیم علیہ السلام ہے، جب مصر جاتے ہیں تو وہاں دوسری حکمت اختیار فرمائی جاتی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا نہیں بولتا تھا، مگر اس کا ایک قانون تھا ظلم اور جبر کا تھا۔ کہ بیوی نہیں چھوڑتا تھا، اگر بہن بولتے تو بہن بھائی کو کچھ نہیں کہتا تھا، کسی کی بیوی کو نہیں چھوڑتا تھا۔ تو یہاں حکمت کو اختیار فرمایا۔ ایک ہی نبی ہے، ایک جگہ آگ میں کودنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک جگہ ظلم کا قانون ہے، وہاں حکمت اختیار فرما رہے۔ تو آپ کیا کہنا مجھے، تو یہاں مغلوبیت تو نہیں ہے نا؟ تو انبیاء کی زندگی اور یہ قرآن کے اندر تذکرے موجود ہے، اس میں ہمیں حکمت تلاش کرنا، یہی ہے اصل، کس وقت اللہ کا کیا حکم ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو آپ بیوی کو بہن بولتے ہیں تو اس کا تو بھائی سارے مسلمان بہن بھائی، لغوی اعتبار سے اسلامی رشتے تھے تو بہن بھائی ہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک ہے خونی رشتہ اور ایک ہے دینی رشتہ، اسلامی رشتہ، وہ تو آپ کے ساتھ ہے۔ تو حکمت کو اختیار فرمایا۔ تو حکمت کو اختیار کرنا اور حکمت کو بزدلی کہنا، آدمی گمراہ ہے اور یہیں سے یہ گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ اور لوگ ان کی اس جذباتی اور بڑا نر سڑے دے، نر سڑے دے، جب لڑائیاں ہوتی ہیں تم لوگ اس کو نر بڑا بولتے ہو، جب 4-5 چھڑانے والے آتے ہیں نا تو یہ ایک بڑا شعر ہوتا ہے، میرے کو چھوڑ، میرے کو چھوڑ، میرے کو چھوڑ، چلائیں گے سب سے زیادہ لگا تاکہ لوگ مجھے کہیں میں بڑا شعر ہوں۔ چھوڑو اس کو، لڑے وہاں جا کے، تو میرے کو کیا بول رہا تھا، میں تو تیرے کو کچھ بھی نہیں بولا، دونوں کو ہمیں سامنے کرو پھر لڑیں گے نہیں۔ لیکن جتنا تم چھڑانے والے آؤ گے نا، اتنا ایک ادھر سے اچھلے گا، دوسرا ادھر سے اچھلے گا۔ یہ جان بڑی پیاری چیز ہے۔ تو اعتقادی طور پہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، بطور حکمت۔ اب آپ دیکھو کہ آپ اپنے علاقے کے بدماش کا مقابلہ کر سکتے ہو، تو جواب آئے گا نہیں۔ جواب کیا آئے گا؟ نہیں۔ عمل کیا آئے گا؟ نہیں۔ یہ تمہاری اوقات ہے طاقت کی۔ اور پھر تو بہادری کے چرچے اٹھا کے، اس سے کیا پیدا تھا؟ فساد، فتنہ۔ اور آج آپ دیکھو پھر کیا ہوگا، تم سے ظلم ستم سب شروع ہو جائے گا۔ ہر چیز اچھائی کے لیے اٹھتی ہے مگر برائیاں اس میں جنم ضرور لیتی ہیں۔
اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہم ہر بات کی جی یہ تو نماز. اب عوام کیا دیکھتے ہیں؟ نماز تو ہماری طرح پڑھتے ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں, کلمہ یہ بھی پڑھتے ہیں, کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں, تو پھر قادیانی کو کافر کیوں بولتے ہو؟ یعنی ان کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس لیے عوام کا جو طرح تھا وہ اتنا ہی رہے, اپنی لیول پہ بات کرتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ عمل سے پہلے ایمان ہے. منافق نماز بھی پڑھتے تھے, حضور کے پیچھے پڑھتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن اللہ نے کلمہ بھی پڑھتے تھے, اسی قرآن کو پڑھتے تھے, اسی قرآن کو مانتے تھے, اسی قرآن حضور کے پیچھے نمازیں پڑھے, روزے رکھے, سب کچھ, لیکن اللہ نے ان کو مومن نہیں فرمایا. کیوں؟ کہ وہ صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاتے تھے. تو عمل سے پہلے ایمان ہے, اور ایمان میں لا نبی بعدی ہے. جو کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور نبوت کا اختتام اور لا نبی بعدی مانے گا, اس میں تعویلات نہیں کرے گا جیسے یہ تعویلات کر رہا ہے. یہ تعویلاتوں سے نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں جی ہم مومن ہیں, بالکل سرعام اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہے, اور پھر بھی اس کے پیچھے لگے کہ جی بہت اچھا ڈاکٹر ہے. پھر کیا کہ نیل پالش لگاؤ جدید مسائل میں, فنا لگاؤ مجتہد بنا ہوگا. تو تم لوگوں کو یہی چاہیے, لوگوں کو سہولت چاہیے. آپ کہتے جی ہمارا حرام بھی حلال ہو جائے. کیا ہو جائے؟ میں جو فلمیں بنا رہا ہوں, میں ناچوں گی, گاؤں گی, کسی طرح مولوی کہتے کہ جائز ہے. نبی ایک چیز کو حرام کہے اور تم کسی کے کہنے پہ اس کو حلال کہو, قرآن سے حرام کہے تو تم نے کس کو مانا؟ اگر تم اس کو گناہ مانو اور تم سے ہو رہا ہے توبہ کر لو گے, مومن و ایمان بچ جائے گا, مگر تم اگر اس کو ثواب کر کے کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے. وہ کون سی چیز ہے؟ ایک مسئلہ آپ سے سوال کیا جائے کہ جس سے انسان گناہ سے بھی بچتا ہے اور کافر بھی ہو جاتا ہے. ایک آدمی مجبور ہے, چوری کا مال ہے, اگر اس نے ثواب کی نیت سے تقسیم کیا تو یہ کفر میں چلا جائے گا, اور اگر یہ استغفار کر کے توبے کی نیت سے اس کو بانٹا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے. اس طرح جتنے حرام خور ہو نا کام کرنے والوں, تو یہ بلا ثواب اور توبے کی نیت سے صدقہ کرنا, چاہے وہ فلم اسٹار ہو, چاہے جو بھی اداکار ہو, گلوکار ہو, تمہارا مال توبے کی وجہ سے, اور اگر تم نے کہا کہ جی میں نیکی کا کام کر رہا ہوں, میرے کو ثواب ملے گا حرام مال پہ, تو یہ کفر میں تمہیں داخل کر دے گا. اس لیے گناہ کو حلال نہیں کہا جا سکتا. تمہاری مجبوری ہے, جی ہم مجبور ہیں. کیا مجبوری ہے؟ بنگلہ نہیں ملے گا تیرے کو, یہ مجبوری ہے. چھت کے نیچے, پنکھے کے نیچے رہنا ضروری ہے. اگر ضروری ہے تو پہلے والوں کو اللہ نے کیوں نہیں دیا؟ جب کائنات بنی تھی تو پنکھا تو نہیں بنا تھا. وہ زیادہ صحت مند لوگ تھے. پیاز کھا سکتے ہو؟ جی کھا سکتے ہیں. جب اللہ پیاز میں تمہیں خود ہے تو 10 روپے کا پیاز نہیں ملے گا, تمہیں کھا لو, زیادہ اچھا ہے. یقین نہیں آتا تجربہ کر لو, دن کو ایک روٹی لو پیاز کا, صبح چٹنی, تمہیں خود پتہ چل جائے گا. سارے کائنات کے کھانے ایک طرف اور پیاز اور اس کی چٹنی ایک طرف. 50,000 روپے والی کڑھائی لا کے کر دو, اور میں تمہیں ایک آسان سا نسخہ بتاؤں. پیاز لو, ٹماٹر لو, مرچ لو, ادرک, لہسن, اس کی چٹنی بناؤ, اور 10 روپے کا دہی لے کر ایک گلاس لسی بناؤ, اور ایک 5 روپے والی روٹی لاؤ. کتنا خرچہ ہو گیا؟ اس کے بعد اس میں نمک, اس کو لا کے کھاؤ, اور ایک گھونٹ یہ کلو یہ وشربو, یہ کلو یہ وشربو, اور پھر اس کھانے کو کھاؤ. دن میں کھانا, ایک ہفتے بعد
تم اپنی طاقت دیکھنا، صحت دیکھنا اور اس کی لذت دیکھنا. اور یہ بھی بتاؤں گرائنڈر میں مت پیسنا، چٹو میں ٹشک، جس کو کہتے ہیں امام دستہ تم لوگوں نے بنایا ہے، اور اس میں کھانا. پشتو میں اس کو بولتے ہیں چٹو چٹو. کوٹنا اس کو اور کوٹ کے کھانا. تجربہ کر کے دیکھ لو، یہ سادہ سا کھانا ہے، سب سے آسان. غریب لوگوں اور اس کے سامنے پھر جتنی کڑھائیاں تم نے رکھنی ہے رکھ لو. میں بہت کھا چکا ہوں، مجھ سے پوچھو. اب میں نہیں ہے، کنگلے پیر نہیں ہے الحمدللہ، ہر گاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، کھانا خوب کھا کے آئے. مگر یہ جب پیتے سن، دنیا کا لذیذ ترین کھانا ہے. اس میں دہی مت ڈالنا، ایسی سادہ گریولا اور اس کے اوپر لسی پی جاؤ. ایک کہتے ہیں نا کھاؤ اور اس کے اوپر پیو. اللہ نے فرمایا کلو واشربوا. اسی طرح کھجور لو، اجواؤ یا کوئی بھی ٹھنڈا پانی یخ رکھو، ایک کھجور کا اس کے بعد ایک گھونٹ پانی پیو، ایک کھجور کا اس کے بعد ایک گھونٹ پانی پیو. اس سے اچھا مشروب تمہیں دنیا میں کہیں نظر آ جائے؟ کتنا خرچہ ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جتنے ہیں یہ جتنے تم ہو کہ اسمارٹ بن کے پھر رہے ہو، ڈائٹنگ سے ہوتے ہو. یعنی تم پہ کیا کیا بندے، گوشت بندے، مرغن غذائیں بندے، زیادہ کثرت سے کھانا بندے. کھاؤ گے کیا جس سے آپ خوبصورت یا اسمارٹ بن سکتے؟ جو کا آٹا، مکئی، یہ کھانے کے لیے بھوک رہنا. یعنی آپ بتاؤ کہ روزہ رکھنا، یعنی یہ روزہ ایک قسم کا. اب دیکھو حضور کی ہستی، آپ علیہ السلام کی سنت سے قربان جاؤں. پیر جمعرات کا روزہ، ایام بیس کا روزہ، ٹوٹل 11 روزے. یعنی 11 روزے ایک مہینے کے اندر بنتے ہیں. تو انسان سمارٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس سے تو ہمارا پیٹ پھولے ہوئے، میں بھی پھولا ہوا، روزہ چھوڑ دیا. اللہ توفیق دے. یہ توفیق بھی اللہ دیتا ہے، یہ پیر ویر سے نہیں ہوتا. مرید پیر سے اچھا ہوتا ہے، سارے معمولات کر رہا ہوتا ہے. ہم تو پیر بن گئے تو کیا ہو گئے؟ فقیر بن گئے. سمجھ آئی؟ یہ شوق ہے پیری کا ان لوگوں کا. یہ جو آپ کے یہاں اسکالرشپ، اسکالروں کی تقلید مت کرو. جس کے پاس یہ اسکالر ہے، جو بھی پروفیسر ہو، جو بھی، اس کی تقلید مت کرو. ساری باتیں انہوں نے کتابوں سے، یہ جو آج ابن عربی کر رہے ہیں، پڑھ پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. اس سارے کتابیں علماء حق نے لکھی ہے. مگر ہمارے والے نے خارجی مطالعہ نہیں کیا، سامنے آگے بیٹھ گئے. اب اس کو خاتم نبوت کا پتہ نہیں ہے، خاتم کا معنی، اور کہتا ہے ابن عربی یہ کہتے ہیں. ابن عربی نے یہ لکھا ہے کہ حضور کے بعد نبی آئے گا. اور وہ تکوین کا آدمی تھا. اس کو کہتے ہیں مشرب. کسی نبی کے ذریعے فیض آنا. العلماء ورثۃ الانبیاء. حضور مرکز ہے اور حضور کے بواسطے ہر ولی کو ایک نبی سے فیض آ رہا ہے. 1.25 لاکھ انبیاء ہے. کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مشرب. کسی کو بواسطہ حضور عیسیٰ علیہ السلام کا فیض آ رہا ہوگا تو یہاں سمجھا رہے ہیں. کسی کو موسیٰ علیہ السلام کا فیض مل رہا ہوگا. کسی کو ابراہیم علیہ السلام کا مل رہا ہوگا، کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا فیض مل رہا ہوگا، کسی کو داؤد علیہ السلام کا مل رہا ہوگا. لیکن کس کے واسطے سے؟ سور کے واسطے. یہی ہے. ایک روایت ہے کہ میرے امت کے انبیاء میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے. یہ روایت موضوع بھی ہے، کلام ہے اس پہ. مگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں ایک خواب دیکھا.
کہ حضور تشریف فرمائیں اور موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور اس مجلس میں امام غزالی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ بھی کسی عالم کی کیسٹ سے سنا, ابھی تک میں نے خود نہیں پڑھا ہے, لیکن کیونکہ وہ مسند مورخ آدمی تھا اس لیے میں نقل کر رہا ہوں. مسند مورخ بزرگ گزرے ہوں, ضیاء الرحمن فاروقی صاحب نے ایک کیسٹ میں کہا تھا رحمت اللہ علیہ, یہ خب انہوں نے بیان کیا. میں نے خود ابھی پڑھا نہیں کتاب میں, لیکن کیونکہ وہ تاریخ میں مضبوط آدمی تھے. تو حضور تشریف فرما ہے, مجلس لگی ہوئی ہے, موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کہا ہے کہ آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے. یہ آپ نے کیسے کہا؟ تو آپ علیہ السلام مسکرائے اور امام غزالی کی طرف اشارہ کیا, اس کا جواب میری امت کا یہ امام غزالی دے گا. آپ نے منہ پھیرا ان کی طرف اور فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبمغفرۃ وطاب سراؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے آگے تو ہے نہیں, آپ نے آگے کیوں پڑھا؟ تو فرمایا حضرت میری گستاخی معاف, آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ نے بھی تو آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری عصا ہے اور اس سے میں جو ہے نا بکریاں چراتا ہوں, پتے کرتا ہوں. تو آپ بھی جواب دیتے لاٹھی ہے میرے ہاتھ میں. تو میں تو کلیم اللہ ہوں, مجھے اللہ سے کلام میں مزہ آ رہا تھا اور اس لیے میں طویل کر رہا تھا. فرمایا اس لیے میں بھی اللہ کے کلیم سے بات کر رہا ہوں جو کلیم اللہ ہے, مجھے بھی آپ سے کلام میں مزہ اس کو طویل کر دیا. تو آپ مسکرائے اور حضور کی طرف فرمایا بالکل صحیح. تو یہ آج کل کے لوگ تو مانیں گے نہیں کیونکہ کچھ ظاہربین ہو گئے, اس لیے ظاہربینوں کی باتوں کی وجہ سے یہ چیزیں, جب آپ نے خواب اور کشف اور اس کی چیزوں پر محنت کرنا چھوڑ دی تو اس طرح باطل لوگوں نے شیاطینی تصرفات پھر اس میں داخل ہوں گے اور آپ کو تعبیرات نہیں آئیں گی. یہی لوگ ہیں کیونکہ شیطان ان کو پھر گھمائے گا اور لوگ اس چیز سے متاثر, تو یہ انسان کے نظام کا ایک حصہ ہے, اس لیے اس میں مہارت لازم ہے اور یہ تصوف میں اور چلہ کشی کے بغیر ممکن نہیں. حکمت کے اعتبار سے بار کہ اللہ اپنی قدرت سے کسی کو بھی دے دے. اسی سے یہ لوگ استدلال پکڑتے ہیں فضیلت علی کی کہ اس سے حضرت علی مراد ہیں, حالانکہ وہاں علماء بھی جمع ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح, لیکن کیا کریں گے, کاف مشبہ ہے کی طرح ہوں گے. افضلیت کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے, مگر یہاں سے یہ فضیلت لے رہے ہوں گے روافظ. علماء ایک تو نہیں, علماء تو جمع ہے. تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے. اب اس حدیث کے حساب سے حضور نے فرمایا, یہ حدیث صحیح ہے کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم میری امت میں عیسیٰ بن مریم کی مثال رکھتے ہو. تیرے ایک چاہنے والا اور ایک تیرا نہ چاہنے والا دونوں گمراہ ہوں گے, یعنی چاہت میں تجاوز کرنے والے اور آپ کی عقیدت کو کم کرنے والے. تو یہاں حضور نے فرمایا تم عیسیٰ بن مریم کی مثال رکھو. اگر حدیث ایک لی دوسری نہیں لی تو کس نبی کا فیض مل رہا ہے ان کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کا. تو یہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ تکوینیات کے ماہر بزرگ گزرے ہیں اور ان کے سارے اشارات ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا, اس لیے تم جیسے اسکالر اور کٹاکو تو ایسے بھی نہیں سمجھ سکتے جو تصوف منکر ہو اور وہ پہ آگے ایک صوفی کی دلیل دیتا ہے, وہ اپنے ہی قول میں باطل آدمی کہ وہ تو بہت بڑا آدمی تھا, کیونکہ وہ اس کی بات تیرے موافق آ رہی ہے. اول سب کے سب اس نے رد کیے ہیں
کہ صوفیاء نے جو ہے ساری ضعیف روایتوں کو جمع، موضوع روایت سارے انہوں نے جمع کی. موضوع روایت آپ سمجھ میں آگئی کہ صوفیاء نے کیوں جمع کی ہے؟ کہ امام غزالی صوفی تھا اور اس کو کون کس کو دیکھ رہا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا بعض اوقات تمہارے ایسے وقت آئے گا کہ تم لوگ ایسی حدیثیں سنائیں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوگی. جھوٹی حدیثیں گڑی جائیں گی جس کی سند نہیں ہوگی، جیسے آج کل واٹس ایپ چل رہا ہوتا ہے اور حضرت علی کے نام سے قول منسوب اور حضور کی حدیثیں منسوب کی جا رہی ہوتی ہے. اس لیے بلا تحقیق یہ چیزیں نہیں بھیجی جاتی کہ اس کا حوالہ نہ ہو. موضوع جتنی بھی روایات ہے اس کی سندیں موجود ہے، اس کی سندوں پر کلام ہے. یہ بھیج دیں گے لوگ، ہاں 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 آگے سے پارسل ہوتی رہے گی. پھر حضور نے فرمایا جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ جو کہتے ہیں کہ آگے 10 لوگوں کو بھیجو یہ حضور، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اس کو، یعنی علماء کا کام ہے عوام الناس کے. اس آسان طریقہ یہ دیکھیں کہ کس عالم نے اس کو لکھا اور کون سی کتاب سے اقتباس کیا ہے اور کس نے تخریج کی. صحیح طریقہ یہی ہے، یا آپ جا کر کے اس کو دیکھ لو کہ یہ روایت موجود ہے کہ نہیں ہے. یہی شوق ہے کہ پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں. یہ پڑھے لکھے حضور کے دور میں بھی تھے. حضور نے جو فرمایا کہ جا کر کے تم ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، ان کو نہیں فرمایا یہ پڑھے لکھنے والے تو تم آگے ٹھیکیدار بن جاؤ. یہ اس وقت حضور نے فرمایا ہمارے بچوں کو پڑھاؤ فدیہ دے کر. ان کو کوئی دین سکھانے کے لیے نہیں بولا تھا، یہ پڑھنا لکھنا سکھانا تھا. پڑھے لکھوں کا یہ کام نہیں ہے کہ جو علم میں اپنے آپ کو علامہ وحید الزماں بنا دے. اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو پھر مدارس میں داخل ہو جائے، تصوف کو باقاعدہ سند کے ساتھ سیکھو، علم حکمت کو سیکھو، منع نہیں کیے گی. یہی وجہ کہ ایک خاتم کا مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آیا اور اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے. کہ یہاں سے مراد کیا ہے؟ مراد قرآن میں تینوں چیزیں موجود ہیں. خاتم النبیین ہے، حضور کی حدیث لا نبی بعدی اس کی دلالت کرتی ہے. یعنی کیا خاتم کا مطلب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور کی شریعت کے بعد کسی کی شریعت کا اعتبار نہیں ہے اور حضور سے بڑا رتبہ کسی کا نہیں ہے. یہ تینوں پہ اختتام ہے. آپ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ سے بڑا مرتبہ. خاتم کا مطلب ہوتا ہے جہاں چیز ختم ہو جائے. مرتبہ بھی مخلوق میں آپ کو ہی ختم ہوتا ہے. سب سے اعلیٰ اللہ کے بعد کون ہے؟ حضور ہے. مخلوق میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ حضور کا ہے. تو یہ جو سب سے بڑا درجہ ہے، سب سے اعلیٰ، اس کو بھی ختم کہتے ہیں. اینڈ ہے. ختم کا مطلب ہوتا ہے اختتام ہونا. ٹھیک ہے. دوسرا، اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، آج مکمل ہو گیا اور اللہ اس پہ راضی ہے. تو دین اسلام، اب باقی ادیان کیا ہو گئے جی؟ شریعت ساری سب کی منسوخ ہو گئی. نبوت پر ایمان برقرار رہے گا مگر اتباع شریعت ان کی جو اس کتابوں میں اب سوائے اس کے کہ جس کی اجازت حضور نے دی ہو، جو شریعت محمدی سے نہ ٹکرائے. اس کو عالم لے سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تیسری چیز کیا بتائی؟ آپ کے ذات کے اعتبار سے بھی نبوت ختم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے، اور آپ سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں ہے. سب سے اعلیٰ آخری نبی. خاتم کا ترجمہ مکمل اس طرح ہوگا، اختتام شریعت جس پر ہو، سب سے جس کا جاری مذہب ہے، سب سے اعلیٰ آخری نبی. بس یہ اختلاف ہے ان بزرگوں کی باتوں میں. اس سے قطعی یہ مراد نہیں ہے کہ اس کے بعد نبوت جاری رہے گی. اور ابن عربی اہل سنت کا آدمی ہے اور اہل سنت میں اس کے ہزاروں شاگرد موجود ہے، کہیں بھی کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ جو بالفرض کوئی چیز سمجھائی جائے یا مثال کے طور پہ کوئی چیز سمجھائی جائے،
علماء بعض اوقات اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے عقیدہ کبھی بھی مراد نہیں لی جاتا، بلکہ ایک چیز کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی ایک مثال کے ذریعے سے، اور مثال اللہ نے خود بھی دی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے منور کر دیے زمین اور آسمانوں کو، کس چیز سے؟ اب پوری میں کہ چراغ کی مثال دی ہے کہ ایک چراغ ہے، اس میں بند ہے، کس چیز میں شیشے، پورا ایک، آپ اس آیت کو پورا ترجمہ، کہ اب مجھے یاد بھی نہیں ہے لہذا اس کا ترجمہ مجھے اللہ نور السماوات، پورا ایک مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو چیزیں سمجھا رہا ہے۔ یہ علماء مجتہد کے تابع ہیں، اور آج تک کوئی عالم اس طرح کے کسی میں اجتہاد کی صلاحیت موجود ہو، اجماع ہے اس پہ، اہل حق میں سے کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ مجتہد مطلق پیدا ہو سکتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اہل حق کا یہاں ترجمہ مجتہدین کا ہی ہے، اتباع مجتہدین مراد لیتے۔ جگہ کہ اب آپ کہتے جی ہمارا غیر مقلد سے اختلاف، اہل حدیث کہتے جی ہم سے اختلاف، ہمارا نہ غیر مقلد سے اختلاف حدیث پر ہے، ہمارا اختلاف قطعی حدیث پر کسی سے اختلاف نہیں ہے، ہمارا ان کی رائے، اپنے آپ کو اصحاب الرائے میں شمار کرنا، اپنے آپ کو مجتہد سمجھنا، اپنی رائے دینا، اس کو ہم گمراہی سمجھتے ہیں۔ کوئی شخص حدیث پر عمل کر رہا ہے، اس حدیث سے ہمارا اختلاف نہیں، ہمارا اختلاف آپ سے اس بات پہ کہ آپ حدیث کے تعارض کو نہیں جانتے، اور آپ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں یا کوئی بھی کہتے ہیں، یہی چیزیں جو اگر، اور ان کا پھر اصول محدثین کا کہ جی تعارض آ جائے تو پھر اس پر عمل نہیں ہوتا، اور تم شروع ہو جاتے پھر تو تم ادھر پھنس جاؤ گے، تعارضات کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اس کو اسکالر مانتے ہیں۔ بھائی پہلے عقیدہ دیکھو کیا بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ غامدی قادیانیت کو فروغ دینے کے لیے اور ختم نبوت کا منکر، ظاہری بات میں یہ مثال لانا، اس کے مراد یہ ہے کہ نبوت جاری رہی۔ آپ لوگ لگی لٹی باتیں نہیں پہچانتے اور کہتے جی بڑا معزز آدمی ہے، فلاں ہے، اور اتنا بڑا اسکالر ہے، ایک خاتم کا معنی تو اس کو آتا نہیں ہے، اور گھس گیا جی ابن عربی نے یہ کہا ہے، فلاں برہان کا یہ مطلب۔ لوگوں کو اب کہیں یار انہوں نے کہا ختم نبوت کا یہ مطلب تو نہیں ہے، یہ غلط سمجھے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ شخصیت کے ساتھ شریعت بھی ان کی منسوخ ہے، یعنی ان کی نبوت کی شخصیت تو برقرار ہے مگر عملاً ان کی شریعت منسوخ ہے۔ یہی کتاب والا نبی اگر آ بھی جائے تو تب بھی حضور کی پیروی کرے گا، اس سے مراد یہ نہیں کہ نیا نبی آئے گا۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو گمراہی سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اور یہ غلطی ہم لوگوں کی ہے۔ ہم نے میڈیا کو استعمال نہیں کیا، ہم نے میڈیا کو انٹرٹینمنٹ سمجھا، وار نہیں سمجھا، ہم نے جنگ نہیں سمجھا۔ اگر علماء اس کو وار سمجھتے یا جنگ سمجھتے تو آج فتویٰ کچھ اور ہوتا۔ انہوں نے اس کو لہو لذیذ لیکن جنگ نہیں سمجھا، اور یہی ایک آج اس طرح کے لوگ اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ لوگ ان کو سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ فتنے کا صدیو، اب ہم آپس میں ایک دوسرے کو فتنہ ور نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو جب تم آپس میں لڑو گے تو غیر تو ترقی کرے گی۔ تو آج اللہ کا شکر ہے یہ بھی نیست و نابود ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، کوئی اس کا وہ چلنے والا نہیں ہے۔ مگر ہم لوگوں کا کیا فریضہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر اختلاف کو ختم، اختلاف بھلے برقرار ہے مگر اپنے آپس کے تنازعات، اللہ نے منع فرمایا نزاع مت کرو، نزاع کا مطلب لڑائی ہے، جھگڑے مت کرو اپنے اندر۔ اختلاف ہوگا تم میں، اختلاف رحمت ہے۔ ایک صوفی یا ایک عالم مجھے نہیں مانتا، اس سے میں گمراہ نہیں ہو جاتا۔
کوئی عالم مجھ سے اختلاف رکھتا ہے، یہ میرے حق ہونے کی دلیل ہے، اختلاف رکھا جا سکتا ہے، میرے مخالفت بھی کر سکتا ہے، مجھ پہ اعتراض بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو لوگوں کے سامنے کرنے کے بجائے، اپنے ٹائم ضائع کرنے کے بجائے آگے میرے سامنے بات کر لے تو ادھر نہیں آئے گا، کہیں مسخر نہ ہو جائے، کیا نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ میں اس کی تسخیر کر لوں۔ لوگوں نے اپنی چول سنگیاں مارنا شروع ہو جاتے، اس کو پکڑو جو تمہارے ختم نبوت والوں کو میرا عرض ہے کہ ادھر ادھر کو چھوڑو، یہ اس کو پکڑو۔ ابھی تک تمہارا کوئی جو ہے نا ڈاکٹر غامدی پہ کوئی ریکارڈ نہیں آ رہا، اور اتنی صراحت کے ساتھ وہ باتیں کر چکا ہے۔ اپنے لوگوں کا پیچھا چھوڑو اور جو کام ہے وہ کرو۔ خلے گئے میں سنوں نا اپنی راضی چی مشرانہ رہی دا سره چې پښه د بل په غولو ټیزونه چې هغه د ښکالي ساری بہادر خان شیر خان تو عرض صرف اتنی ہے کہ ایک اسکالر کو سمجھ لو، چلو سن لیا، ڈاکٹر کو سن لیا، پروفیسر کو سن لو، جو بات اچھی ہے وہ اچھی ہے، مگر اگر ایمان والا صحیح ہے، باقی ان کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ اب تم مسائل ان سے پوچھنا شروع کر دیتے ہو، اب ہر مسئلے میں اب نیل پالش کی مثال کہاں سے لی؟ مسا کر لو، بس کیا کر لو؟ تو نیل پالش کیوں لگایا؟ یہ جو موزے ہیں نا جراب، یہ مجبوری ہے۔ کیا ہے؟ سردیوں کے اندر پہننا، سفر کے اندر پہننا، تو مجبوری کے اندر اس پہ مسا کرے، اور یہ شوق ہے، ایک مجبوری ہے اور ایک شوق ہے۔ یہ شوہر کو کوئی پسند نہیں آتی کہ تیرا شوہر اس کو دیکھ کے بڑا ہو، تو اس کی جتنی چمکتی ہوئی نظر آئے پھر بھی تو اتنے بڑے بڑے ناخن لگا لیں، یہ کیمرے میں اچھے لگتے، سامنے بھو ہوتا ہے۔ وہ جو میک اپ کا توبڑا ہے نا، یہ بھی کیمرے میں اچھا لگتا ہے، سامنے آتا ہے بندہ کہ خدا پاک ایسے میں کھوڑا الٹا آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو ایکٹر بھی سامنے کہتے اس وقت دعائیں پڑھ رہے تھے کب بھاگے یہاں سے۔ تو کیمرہ جو ہے نا کچرے پہ کھڑا کر دو نا، بڑا خوبصورت نظر آئے گا۔ تم یہاں کے جا کہتے ہو ڈیران کی تصویر لو، بڑا ٹائٹ نظر آتا ہے، کیا گلستان بنا ہوا ہے، مگر جو سامنے کھڑا ہوتا ہے اس سے پوچھو، اب بدبو وہ الگ چیز ہے۔ تو نیل پالش شوق ہے، اور شوق چھوڑے جاتے، حتیٰ کہ شریعت میں تقوی کے اندر، تقوی کا معنی ہے دو حلال چیزوں میں ایک کو اختیار کرنا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کلوا حلالا طیبا، یعنی حلال تو کہو، اس میں طیب کہو، 100% جو اچھی چیز ہو، کیونکہ فتویٰ حلال پہ 60 اور 40 کا بھی مسئلہ ہے۔ تو شوق کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، لہذا آپ نیل پالش چھوڑ دو۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھ لو کہ ڈاکٹر بیمار آدمی کو کہتا ہے کہ شوگر کے مریض کو تم چینی مت کھانا، کریلے کھاتے رہو، لیکن اس کو کریلا اچھا نہیں لگتا، چینی اور مٹھائی کا بڑا شوق کرتا ہے، مگر یہاں کھانا منع ہے۔ تو صحت کے لیے ایک چیز کو چھوڑ سکتے ہو، تو دین کے لیے چھوڑنے میں کیا قباحت؟ صحت کے لیے۔ اب یہ ہے کہ آپ کسی سے ناراض ہوتے ہو، چاہے وہ آپ کا سگا رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ اس کے گھر نہیں جاتے، اس کی تقریب میں شریک نہیں ہوتے، کہیں نہیں جاتے،
یعنی اپنے نفس کی ناراضگی کے لیے سب کو بلا سکتے ہو، تو جب اللہ کا معاملہ آتے تو کہتے ہیں یار فلاں ناراض ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ جہاں سب کے لیے سب کچھ چھوڑنا چاہیے تو یہی فرق ہے. تو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اتنی کمزوریوں کے باوجود بھی ہمارا رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے. سمجھ آئی؟ تو اللہ کے لیے چھوڑ دو. یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ آپ کو سہولت دینے کے بجائے تو اس سے اچھا آپ لوگ رنگ لگا لیا کرے. خواتینوں زیادہ خوبصورت، اس میں نیل پالش نہیں ہوتی، گڑ شڑ کا پتہ نہیں رنگ بناتے کلر، وہ لگا دو، اس میں وضو بھی ہو جاتا ہے. تو وہ لگانے میں کیا ہے، آپ کو جب کلر ہی بدلنا ہے وہ بدل دو، وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. مگر یہاں مشاہد بیٹھ کر بولے گا ایک نماز پڑھو پھر مسئلہ، کسی کی بھی نماز نہیں ہوئی جس نے اس مسئلوں پہ عمل کیا. اول تو اس کا ایمان ثابت نہیں ہے، اس کے اس تقریروں سے اس کے ایمان میں بھی شک پیدا ہو گیا ہے. یہی نہیں مسئلہ. یہاں سے آپ کا کیا حال ہوگا کہ تم اس کی اتباع کر رہے ہو. جو ان کے ماننے والے اتباع کرے، مسلمان کے اتنے بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، ان سے پوچھیں. ہمارے مفتی غلط مسئلہ دیتے ہم ان کو نہیں چھوڑتے. کس کی کھاتی کی کھیت کی مولیاں بنا. تو آگے سے کہتا ہے حدیث سناتا ہے. اب حدیث سے استدلال لے رہا ہے کہ آسانیاں پیدا کرو مگر مشکل پیدا مت کرو. استدلال دیکھو کہاں سے لے رہا ہے. تو اس کی پہچان بھی ہوگی. وہ پیشاب کا مسئلہ تھا اور وہ ایسے حالات میں اب یہاں پیشاب آ رہا ہے اور وہ ایک ایسی جگہ پہ کہا تو اس نے کہا کہ بھئی چلو اس جگہ کو صاف کر، اس کو پیشاب کرنے دو، یہاں سختی مت کرو. یہاں سے شریعت کا استدلال آپ یہ لے سکتے اگر کسی کا پیٹ خراب ہے وضو کے وقت ہو تو پہلے اپنے آپ کو فارغ کرے پھر نماز پڑھ لے. یعنی کہ پیشاب آ رہا ہو یہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی. نیل پولش استدلال یہاں سے نہیں لیے جا سکتے. تو موزے کہاں سے لیا جی؟ موزے پر مسا ہے. کیا ہے؟ تو یہ سنت سے ثابت ہے. تو نیل پولش تو ثابت نہیں ہے. یہ کرتا ہے. اچھا ہمارا کہتا ہے بڑا جدید مسائل میں آئے، بڑا جدید وشے میں، بولتے زیادہ جدید ہو تم لوگ. اس کی ابھی ایک کلپ مجھے میرے ایک شاگرد نے سنی، اس لیے میں نے بیان کیا ہے. یہی وجہ کہ یہ سارے جو پروفیسر اسکالر بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ باتیں ان کو کیا آتا ہے، ان کو عربی وربی تو نہیں آتی. انگریز دس از اور جو 5-6 انگریزی کہتے ہیں بٹ ناٹ ایور، یہ سمجھتے کہ بس بہت پڑھا لکھا آدمی آ گیا. خواہ مخواہ جو ہے نا اردو اڑا کے بھیڑا گھر کر دیا. انگریزی بولنا سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے. اردو ایک انگریزی ہے. پٹھان بھی انگریزی بول رہا ہوگا، عربی بھی انگریزی بول رہا ہوگا. پٹھان خط ویٹ کا ذرا روانی میں اب سب کے منہ پہ چڑھ گئے. آگے جا کے اپنی پشتو ہی بھول جائے گا. ہر جگہ انگریزی گھسی ہوئی ہے. آپ ویٹ کریں، میں بس شروع ہو جائے گا. ابھی ہم اردو بھی بھول گئے ہم لوگ کہ پتہ نہیں آگے اردو میں کیا کہیں گے اس کو. اتنی انگریزی پھیل گئی ہے، مربع بن گیا چوچو کا، ساری زبانوں میں آ گیا. تو یہ کہتے ہیں نا وہ ایک اردو کا لفظ بولے گا 4 انگریزی کے بولے گا. ایکسپینسیز ہے تو یہ ہے تو ابے بھائی اب اس سے پوچھو کہ اس کا اردو کیا ہے تو آئے گا نہیں. ابھی بولے گا تو پڑھا لے گا اردو، تیرے کو آتی نہیں. تو یہ چیز ان کو متاثر کرتی ہے. انگریزی پڑھیے نا سارا دن ٹیڑھا ہو کے انگریزی. وہ ہمارا وزیر اعظم ابھی سے خدا کے بندو 4 کاری کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے کہ خاتم النبیین بھی صحیح ہو جائے، ورنہ یہ مولوی تجھے چھوڑیں گے نہیں.
جب تک آپ کا خاتم النبی ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک صرف مسلمان بن گئے. شروع ہو جائیں گے تیرے پیچھے جب تک اس کا یہ خاتم النبیین ٹھیک نہیں ہوگا. اور کوئی مشکل کام نہیں, قاری کو بٹھا دو, 3 مہینے پڑھ لو, پورا قرآن صحیح ہو جائے گا تمہارا. اب یہ خاتم النبیین اس کو پڑھنا تو ہوتا ہے, آخری نبی بھی بول سکتے تھے, مگر جان بوجھ کے خاتم النبیین نہیں. اب اس کو آتا کہ انگریزی تھوڑی پڑھ سکتا ہے, سارا دن جس نے انگریزی بولی ہو, آسان کام تھوڑی ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, پھر لوگوں کے ایمان کی فرق کیا کہتے ہیں, یہ اس کو لعنتی بول دینا. اگر یہ مومن ہے تو اس کو لعنتی بولے. عقائد کی کون سی کتاب میں موجود ہے؟ اب ہم سوال کرتے ہیں, اگر اعتقادی یا مسائل کی کسی کتاب میں یہ بات موجود ہو کہ دوسرے کو لعنتی کہنے سے اس کا ایمان ثابت ہوگا, تو پھر جتنے لوگوں نے ان کو لعنتی نہیں کہا ان کے ایمان کا کیا ہوگا؟ یہ جو اپنے تفردات لا کے تم لوگوں نے شریعت میں لا کے جمع کیے ہوئے نا, یہ اسے خرابی پیدا ہوتی ہے. میں اپنے ایمان کا 100% گواہ ہوں, یقین ہے مجھے کہ میں مومن ہوں, مگر آپ میرے ایمان پہ نہیں ہو اعتقادی طور پر. میرا گمان, میرا ظن ہے کہ آپ پکے مومن ہو. آپ یقین سے یہ بات اعتقادی طور پر نہیں کہہ سکتے. مگر میں اپنے ایمان کا 100% گواہ ہوں کہ میں سچا پکا ٹھکا مسلمان ہوں. ایمان کو اور اخلاص کو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہوا اس میں. یہ ایسا ربط ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے, اس تک کسی بندے کی رسائی نہیں ہے سوائے انبیاء کے. اولیاء بھی اس پہ تصرف نہیں رکھ سکتے, اتنی آسان. نبی اس بات بشو دے سکتا ہے. تو میرے اس لیے آج الحمدللہ ہمارے سلسلے نے یہ چیزیں شروع کی. وہ کشف ہو گیا, خواب ہو گیا, الہام ہو گیا, ہر چیز میں لطائف کے ذریعے ان کو مہارت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اچھے برے کی تمیز ان کو آتی ہے. بعض ہوتے خیالی پولا, ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے. آگے جائے کہ اس نے ایسی بننا ہے, اہمیت تھوڑی خود بخود ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایک بات میری یاد رکھیں کہ آپ کو ایمان کس چیز, کثرت ذکر سے بچتا ہے. دیکھو فکر کافر بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, عبادت میں بھی ہے, ہر چیز میں ہے, لیکن ایک ایسی مخصوص چیز ہے جو وہ نہیں کر سکتے, وہ ہے کثرت ذکر. نماز کی پابندی ہوتی ہے, فجر کی, سحر کی, یہ پڑھو بغیر معذوری کی. جو لوگ اس کو بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں نفاق میں داخل. اس لیے نماز کو مضبوطی سے پکڑ لو. کثرت ذکر کے لیے ہم چلے کرتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کثرت سے ذکر کریں صفیہ کا, کہ اس چلوں کی برکت سے پھر آپ عادی ہو جاتے ہیں, اور اس معرفت کی وجہ سے پھر آپ پہ نقصان نہیں آتا, بلکہ ذکر آپ کی زندگی بن جاتا ہے. اور آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ تیرا ذکر ہے میری زندگی, تیرا بھولنا میری موت ہے. ویسے آپ ذکر کرو گے تو پاگل ہو جاتے ہو. یہی فرق آج کل سلاسل والوں نے جو ذکر چھوڑے ہیں, جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں, اصلاحی تعلق والے. صوفی تو نہیں رہے, اب اصلاحی تعلق والے رہے. تو یہ مصلحین کیا نہیں, جو مصالحے کا کھا کے مصلحین بنے ہیں, ان مصلحین کی کہتے ہیں کہ ہم ذکر کریں گے تو پاگل ہو جائیں گے. فرق یہی ہے نقشبندیہ شاذلیہ کے اندر, ہم نہیں کریں گے تو پاگل ہو جائیں گے, تم کرو گے تو پاگل ہو جاؤ گے. کیا ہے, ہم نہیں کریں گے تو پاگل ہو جائیں گے, تم کرو گے تو پاگل ہو جاؤ گے.
تو ایک تو ہے ہی اللہ والے، وہ تو اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، اور جو اللہ والا ہوتا ہے وہ صحیح کام کو صحیح سمجھتا ہے، اور جو اللہ والا ہوتا ہے وہ کسی اللہ والے کو معصوم بھی نہیں سمجھتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سے اللہ خیر کا کم لے رہا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، تو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور جو نام نہاد مصلحین بنے، یہ خود بھی معصومین بننا چاہتے ہیں اور اوروں کو بھی معصومین بنانا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سوچنا بھی کفر ہے. تم چھوٹے بچے والے معصوم تو ہو سکتے ہو، جو بغیر علم کے ہوتا ہے، وہ والے تو بن سکتے ہو، مگر وہ دوسرے نہیں بن سکتے. کبھی کبھی ہمارے باتوں میں اس لیے بھی چٹخلے آ جاتے کیونکہ متکبر کا علاج ہی یہی ہے. پہلی بات میں نے آپ سے کیا کہی کہ بے علم تاثیر اللہ نے پانی میں بھی رکھی ہے، پتھر میں بھی رکھی ہے، پتے میں بھی رکھی ہے. یہ جتنی دوائیاں ہیں یہ بے علم ہے، مگر تاثیر ہے کہ نہیں ہے؟ بے جان چیز میں بھی رکھی ہے، جاندار میں بھی رکھی ہے، جانوروں میں بھی فوائد پڑے. یہ سارے کائنات میں جو چیزیں، چاند ستاروں میں بھی فوائد رکھے، مگر ان میں علم تو نہیں ہے نا. تو انسان کا شرف کس وجہ سے ہے؟ علم کی وجہ سے. تو تو بے علم پیر بن گئے اور تو تیری تاثیر اس پتھر کی طرح ہے، اس بت کی طرح. جو لوگوں کو مشرک تو بنا سکتا ہے مگر مومن نہیں. سمجھ آئی؟ ہر وہ چیز جس کے اندر اختیار سے منع کیا گیا ہے. بس اوقات آنے والی خبر آپ کو خواب، الہام، کشف کی برکت سے، یہ غیر اختیاری ہے، اس میں حرمت نہیں ہے. لیکن آپ کو نجوم کے ذریعے منع کیا ہے، پامسٹری کے ذریعے منع کیا ہے، اختیاراً اس میں آپ نہیں جا سکتے. تقدیر آپ نہیں بتاؤ گے. جو لوگ تقدیروں میں گھستے ہیں وہ پھنستے ہیں. آپ امکانات ہوتے ہیں، تو اس لیے میری انسان کی تقدیر میں گھسنا، کل میں کیا کروں گا، کل کیا ہوگا، میری قسمت میں شادی ہے کہ نہیں ہے. واہ تیری خیر قسمت تیری بتاؤں میں ہے. تیری قسمت بھی اللہ کو پتہ ہے. وہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا نا، اور اس شاعر نے کہا کہ خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا. خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جسے آپ خیال نہ ہو اپنی حالت بدلنے کا. جو لوگ طلب نہیں رکھتے اللہ کی راہ میں، قسمتوں کا حال پوچھیں گے، کل بتائے نا میرا مستقبل کیسا رہے گا. وہ ایک بندہ دوسرے نجومی لوگوں کے مستقبل بتا رہا تھا، یہ آیا تو بیگم جو ہے نا یار کے ساتھ لگی ہوئی تھی، دگا ڈگے. تو کسی نے کہا دوسروں کا حال بتانے والا اپنی بیگم کا پتہ نہیں ہے. کیا ہے منطق کیوں لے گئے؟ سزا ملی تھی اس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے گھر میں فساد ڈالتا ہے، عیب بیان کرتا ہے. مومنوں کی عیب جوئی کرنے والا گھر بیٹھا ذلیل ہوتا ہے. آج کل آپ کا کشف کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. کشف علم کے لیے، مثال کے طور پر کسی کو بیماری ہو رہی تو اس کا تو آپ کو پتہ چل رہا ہے، مگر آپ کو کشف کون سا چاہیے؟ اس لیے کیا کیا کرتا ہے، اس کے اخلاقیات کیسے، یہ گھر میں کیسے رہتا ہے، یہ بیگم کے ساتھ کیسے رہتا ہے. یہ والا کشف چاہیے ان کو، حرام کشف ہے کہ لوگوں کے عیب ان پہ کھلے. ان کو یہ کشف بولتے ہیں. یہ تشخیص ان کو نہیں چاہیے. کام کرنا اللہ کا ہے، اللہ نے جو علم آپ کو دیا اس کے ذریعے رکھا. ان کو جن چاہیے. اب اس کا اعتقاد ہوتا ہے کہ میرے سامنے جن کھڑا ہوگا اور میں کہا کیا حکم ہے میرے آقا، تو یہ بولے گا جا کے ڈیفنس میں ایک بنگلہ بنا دے. تو جن آگے سے بولے گا کتنے بھولے ہو میرے آقا، اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں چراغ میں رہتا. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ میں تو اتنا غریب ہوں کہ چراغ میں رہتا ہوں.
اور تو مجھے کہہ رہے ڈیفینس میں بنگلہ دلا دے، تو دوسرا سوال کرے گا چل اگر یہ نہیں کر سکتا تو میرے یہاں سے لے کے امریکہ تک سڑک بنا دے، تو کہے گا مشکل ہے میرے آقا، کہا چل میری بیگم کو تابع دار بنا دے، کہتے ہیں سڑک سنگل بنانی ہے ڈبل بنانی ہے؟ سڑک سنگل بنانی ہے ڈبل بنانی، مگر بیگم تابع دار۔ بیگم کی ایک ہی تابع داری ہے کہ تو اس کی برکت سے اللہ کا تابع دار ہے، باقی اس سے اور وفاداریوں کی تابع داری کی تمنا نہ رکھ۔ وہ تیری برتن توڑے یا تیرا سر پھوڑے یا اپنا سر پھوڑے، اس کو یہ چلتا ہے، پاکستان ہے۔ پیر صاحب کہیں گے کیا پیر ہے، آگے میرے کو کہہ رہے ہیں عورت کو ٹھیک کر دو، کیا کہا بھائی کی بیگم بڑی خراب ہو رہی ہے، فنا ہو رہی ہے، تھوڑی دیر بعد ہماری بیگم ڈش شروع۔ میں نے کہا یہ ادھر صحیح نہیں ہو رہی، تم ادھر صحیح کرانے کے لیے جاؤ، جو کام ہے وہ کرو، تو کام کرنے کے نا وہ کرو، یہ کام کرنا کے نہیں ہے۔ جنات بگاتے ہم بندوں کو نہیں سدھار سکتے، ہم خود نہیں سدھرے، یہ نفس کے معاملات ہیں، ہدایت اللہ کی ہاتھ میں۔ وہاں سے ایک بوتل پانی کی یوں گئی، شوں رزنگ، دروازے کہہ رہے ہماری وجہ سے تو ناراض نہیں ہے، میں نے کہا آپ جاؤ، یہ ادھر ہم تمہارے لیے پی رہے، ہم تمہارے لیے پی رہے، یہ ہمارے پی رہے۔ ادھر پتہ چلتا یار اتنی طاقت، پھر سوچتے کیا کرو گے، مزاج ہمارا اچھا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کی بیوی بد مزاج ہوتی ہے سب سے بڑا پیر بن جاتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ بنتے ہیں نا، پھر اسی بیگم جن کی بد مزاج تھی ان کی پیر، وہ پیر بڑے بنے، وہ صبر کر کر کے، اب کچھ کہ نہیں اللہ سے ڈرتا ہے، وہ غصہ پی جاتا ہے، وہ پیتے پیتے اس کو عادت ہو جاتی ہے، عادت کے بعد غصہ فرافو چکر ہو جاتا ہے۔ تو فطری غصہ تو برقرار رہتا ہے مگر اندر سے دل بالکل شیشہ صاف، کسی کے لیے برائی نہیں آتی۔ اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ کافی عرصے بعد آج سب جمع ہوئے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ تو ہماری جو نصیحت وہ یہ ہے کہ بھائی تمام علوم کو ان کے نصاب کے ساتھ حاصل کیا جائے، باقی کمال اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ مدارس جو آباد ہیں تو نصاب کی برکت ہے، اس لیے آج تصوف کا نصاب شروع کرایا ہے، چلہ کشی شروع کرائی، وہ شروع کرا دو۔ لوگ کہ زندگی میں امتحان آتا ہے، چاہے وہ لڑکی کی صورت میں، جوان کی شکل میں، لڑکی کی صورت میں ضرور آتا ہے کبھی کبھی۔ اس لیے اس وقت اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ دل توڑ کے اللہ کی طرف لگائے، جب یہ ایک دفعہ لگ گیا اور توڑ برداشت کر لیا، اس کے بعد زندگی بھر میں کوئی اس کو، لیکن وہ دوسرے کو نہ دے، اللہ کو دے۔ کس کو دے؟ مخلوق کو نہیں دے، اللہ کو دے۔ دل میں، یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی اور کو مت بساؤ۔ اللہ سے مانگو اس کا بندہ بن کر، اپنے اعمال پہ نظر رکھنا ٹھیک ہے، اعمال کے ذریعے بھی مانگا سکتے، مگر یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں اور تو ہمارا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں۔ کیا؟ خوار ہیں
بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ اور یہاں اب ناز فرما رہے اللہ کو، حق پرست کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، اب ناز ہے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ مگر بندگی کیا ہے؟ اللہ دے یا نہ دے، اس کا مانگنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہی، وہ تو دیتا ہے۔ اب وہ کس طرح دیتا ہے؟ تم 1 مہینہ محنت کرتے ہو، تمہیں اتنا نہیں ملتا جو خود کرتے ہو، مگر جب تم اسے مانگتے ہو اس میں برکت آ جاتی ہے، وہ 1 مہینہ سال چلتا ہے۔ تم کچھ کرتے بھی نہیں ہو، ذکر کر رہے ہو اور قرضدار بھی نہیں ہو، آ رہا ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم مخلوق پر نظر رکھو، تم جس طرح بھی ہو اللہ پہ پاس جاؤ، اللہ کے در کو مت چھوڑو۔ باقی دوا کے لیے وسیلے کے لیے جاؤ، مگر اپنا یقین اللہ پر رکھو۔ اب بعض کہتے ہیں نا جی، یہ یاد رکھنا، آپ کا ایمان، آپ کا عمل، آپ کا اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے، پیچھے آپ کا استاد مضبوط ہونا چاہیے، اور آپ اپنے علم پر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ آج آپ جتنے بھی لوگوں کو دیکھ لو، یہ اپنی ول پاور سے چل رہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، مگر اپنے یقین سے کسی کو تعویذ دے رہے، کام ہو جاتا ہے۔ مگر جتنے ہمارے شاگرد ہوتے ہیں آگے کہ حضرت کام ہوتا، کام ہے، پھر بھی یقین نہیں آتا نا۔ وہ ادھر گنجے تم لوگ جو گنجے ادھر جوڑا شے دا وعدہ نہ پسند تا پتہ نہیں چیچی وعدہ میں شے گنے شے۔ مسئلہ یہاں تشنگی ہے، اور علم کے اندر جو تشنگی ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، یہ کم علمی کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ جو کیفیت آپ لوگ کے اندر آ رہی ہوتی ہے وہ تشنگی کی ہے۔ اس پر بزرگ نے فرمایا، بہر ہے ابد سے جستجو بحر الفت کی، کہ اس میں ڈوب جانا ہی اے دل پار ہو جانا۔ جب انسان ڈوبتا ہے علم کے سمندر میں تو وہ اپنے آپ کو خالی سمجھتا ہے، وہ جتنا اس نے سیکھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں سیکھا، اور جس نے کچھ نہیں سیکھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کچھ ہوں۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا، جس شاخ پہ پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ جھکی ہوتی ہے، اور جس پر نہیں ہوتی وہ کھڑی ہوتی ہے۔ تو تشنگی علم کی کیفیت یہ مطلوب ہے، اور یہی آپ کو مقصود تک لے کے جاتی ہے، لیکن اس کے لیے در بدر پھرنا اور نیچے اترنا اور ادھر ادھر پھرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں کہ جو چیز آپ لوگ سیکھ چکے ہو وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے، وہ اس چیز کے بیراور ہے، ان کو نہیں آتی یہ چیزیں، تو تم ان سے کیا سیکھنے جاؤ گے؟ جو چیز تمہارے شیخ الاسلام کے پاس نہ ہو، مفکر پاکستان کے پاس نہ ہو، فقیہ الازہر کے پاس نہ ہو، تو تم اس کو نیچے تلاش کرتے ہو۔ یہ ہے اصل وجہ۔ تو جو ہے یہ تشنگی ہے اور یہ کیفیت درکار ہوتی ہے، اس میں انسان اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اور یہ جب تم پہ آتی ہے تم کہتے یار میرا عملہ کام نہیں کر رہا، تو میرا فلاں کام نہیں کر رہا، تو میرا ڈمکاں کام نہیں کر رہا، تمہارا ایک سینئر آئے گا آپ کا عملہ ادھر چلا گیا، آپ کا عملہ ادھر نہیں ہے۔ ان سینئروں سے مت پوچھو، یہ بھی اپنی چول سنگیاں مار رہے ہوتے ہیں، غلط تعبیرات۔ سینئر ہے، یہ سینئر ہے، بیچارے کو مرضوں کی تشخیص کرو، کس کا عملہ کدھر گیا، تیرے کو کیا پتا تیرا عملہ کدھر ہے، پہلے اپنا بتا۔ جس کو اپنے عملے کا پتہ نہیں کہ وہ کدھر ہے، تیرا عملہ کیا بتائے گا؟ سمجھ آئی؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے،
بس اس میں جو بڑا ڈیوٹی والا چل جاتا ہے بس اس کا کام چلنا شروع ہو جاتا ہے. ان چکروں میں زیادہ مت پڑو, بس ذکر کرو اس لیے کرو کہ اللہ تعالیٰ, باقی کام وہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے, بس تم اس میں شامل ہو جاتے کام شروع. صرف تو لکھا کر اور بولا کر, کام ان کا ہے. اس کو تالمے سے نکالتے, اس کو تالمے سے نکالتے, اس کو جہاز میں سے نکالتے, یہ ان کا کام ہے. وہ سرگرداں رہتا ہے, اس لیے میں نے آسان طریقہ بتایا, جب بھی پسو 2 رکعت نفل پڑھ لو, پوچھ لو, اتنا منع نہیں ہے. مگر سینئروں کا یہ کہنا کہ جی آپ کا عملہ کام نہیں کر رہا, آپ کے عملے میں شیاطین داخل ہو گئے, سب بکواسات ہے, سب فضولیات باتیں, کوئی شامل نہیں ہوتا. سوچ تم اپنے دماغ میں ڈالو گے وہی چیز آئے گی, اور شیطان کا رہتا آپ کی غلط سوچ کھولتی, اور آپ موکل آپ کے یقین کامل کے ساتھ کام کرے گا. یہ فرق ہے. جتنا تمہارا یقین کامل ہوگا, تمہارا استاد اناڑی نہیں, الحمدللہ تمہارے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ بہت مضبوط ہے. سمجھے نا, تعزیز نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں. کوئی اناڑی کا ہاتھ تمہارے سر پہ نہیں کہ تم لوگ اتنے ٹن ٹن پڑ کے پھرتے ہو, تیرا عملہ لے جائے گا. یہ خود سائے کو وہ ہوتا ہے, عملہ ادھر چلا گیا, عملہ ادھر چلا گیا. آج کے بعد جو سینئر تم جونیئر کو بولے عملہ ہے, اسی کا عملہ طلب کر لو, میری اجازت ہے. خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیسے عملہ آتا ہے. اس کے شیطان گھس گیا تم لوگوں کے سروں میں. جو علم تیرے سینئر نے سیکھا وہ تم نے بھی سیکھ لیا. جس سے میں کہوں اس سے سیکھو. تم لوگ جو ادھر ادھر دوڑتے ہو اس لیے تمہیں نقصان ہوتا ہے, پھر وہ غلط بات ہے, تیری یہ چیز مضبوط نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ تمہیں شک ڈالتا ہے. جس استاد سے اس نے سیکھا تو نے بھی اس سے سیکھا ہے, وہ طاقتور ہے, تو بزدل ہے. تمہاری طاقت تمہارے وجود سے نہیں ہے, شیخ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے پاس اس سے جاتی ہے. تو موکلوں پر تیرے جسم کو دیکھ کے بڑا چھوٹا نہیں ہوتا کہ تو نے کمانڈو ٹریننگ کی, اس نے نہیں کی تو بڑا مضبوط ہو جائے گا. وہ جاتا ہے ایک ہی ساتھ جاتے ہیں. یہ غلط باتیں پھیلانا, اور یا پہلے تشخیصات خود صحیح سیکھ لو. عملے کے بارے میں تصدیق کراؤ ہی نہیں, جہالت ہے. یہ اصل چیز اجازت ہے, تمہیں مل گئی بس کام کرو. تیرے پاس کتنا طاقتور موکل ہے, اسے نگاہ اللہ پہ رکھو بس. جتنا تمہارے اللہ پر نگاہ ہوگی اتنی تمہاری چیز طاقتور ہوگی, جتنا تمہارے مخلوق پہ نظر ہوگی اتنی تمہاری چیز کمزور ہوگی. رحمان بابا کا ایک شعر یاد رکھو, وسیلہ اختیار کرو, لو یہ وسائل ہے. چی اللہ در سرمل نوی رحمانا, چی اللہ در سرمل نوی رحمانا کہ لخکر در سرائی یک تنہا ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ لشکر کو مت بناؤ, یہ حکمت ہے, مگر ایمان یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر ہونا چاہیے. آپ کو دین اور ایمان کا تقاضا یہ کہ آپ اللہ کے سوا کسی پہ نظر نہ رکھو, لیکن حکم کا تقاضا یہ کہ آپ اس قوت کو اختیار کرو, اس کو حاصل کرو. یہ فرض ہے. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, طاقت کو حاصل کرنا یا پر, لیکن آپ کی نگاہ اپنے لشکر پر نہ ہو. یہ یاد رکھنا, جنگ حنین کے اندر, غزوہ حنین میں صرف نگاہ ایک دفعہ اتنے بڑے صحابہ کرام حضور ان کے ساتھ, اور ان کی نگاہ صرف الفاظ, یہ نہیں کہ ان کی نگاہ ہٹی ہے, منہ کا لفظ تھا کہ اتنے بڑا لشکر ہے ہمارا, کون لڑے گا. اور ایک چھوٹا سا قبیلہ ایسا قوی ہو گیا اللہ تعالیٰ نے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان باتوں پر صحابہ کو امتحان میں ڈالا ہے, تو تم کس کھیت کی مولیاں ہو. تو کیا انہوں نے
قوت حاصل کرنا چھوڑ دی، نہیں، آئندہ یہ بات نہیں کرنی، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ جو بھی مدد آتی تھی صحابہ کہتے اللہ کی مدد آ گئی، اللہ نے اپنی مدد بھیج دی۔ اللہ کی مدد کی مختلف شکلیں ہیں، چاہے وہ جن کی شکل ہو، چاہے فرشتے کی شکل ہو، چاہے انسان کی شکل ہو، چاہے روح کی شکل ہو، چاہے فرشتے کی شکل ہو، چاہے پرندے کی ہو، چاہے تسبیح کی ہو، چاہے لکڑی کی ہو، چاہے پتھر کی ہو، یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان سے یہ اللہ نے آپ کو استعمال کے لیے دیے، اس پر اعتقاد کے لیے آپ کو نہیں دیے کہ تمہارا عقیدہ اس پہ بن جائے۔ یہ پانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استعمال کے لیے دیا ہے، اس میں امر ربی ہے کہ ہم پیتے تو پیاس بجھ جاتی ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ ہر وقت یہ نیت کروں گا کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ پیاس بجھاتا ہے۔ ایمان ایک ہی دفعہ لایا جاتا ہے، سمجھے آپ؟ تو ہر وقت نیت نہیں ہوگی کہ بس اس کو نیت میں کھڑے رہے چدا اوب زمادہ ایمان دے چوب تندن ماتی تالا پا امر ماتی کی، میرا یہ ایمان ہے کہ یہ بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی دفعہ ہو جاتا ہے، دل سے مان لو بس ختم، آپ اس کو بار بار پیتے رہو تو ہماری پیاس بجھاتا ہے اللہ۔ ذریعہ کیا بنا ہے؟ پانی۔ اب ایک کو کہتا ہے اللہ بجھاتا ہے مگر پانی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو آپ کلمہ نہیں کہو گے، کیونکہ یہ وسیلہ ہے۔ تو وسیلے کا انکار بھی نہیں کرنا، وسیلے کو اختیار بھی کرنا ہے، لیکن اس کو اتنا بڑا درجہ بھی نہیں دینا کہ اس کو اللہ سے ملا۔ تو لوگوں کا یہ اعتقاد بن گیا کہ اگر ہم جن حاضر ہو جائے نا، حضرت اگر ظاہری جن آ جائے تو اس کے دماغ میں یہ شرک ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ پھر وہ سب کچھ کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں شرک خفی۔ میرے لیے کیا کرے گا؟ بوتل لے کر آئے گا، میں لوگوں کے سامنے بیٹھوں گا، مجھے پیر مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ نہیں مانتا، چلو اٹھا کے اس کو باہر پھینک دو۔ نسبت ان بزرگوں کو اللہ نے عطا کی، آپ کو دولت عطا کرتے تو چھپا کے رکھتے ہیں، نہیں سامنے رکھا ہے، 10,000 روپے جیب میں ہو، چلو 1000 اس کو ذرا یہاں پہ رکھو، میرے جیب میں 1000 روپے، اس پہ بھی جب لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اسرار کو چھپا کے رکھا، جو طاقت اس کے پیچھے وہ اسراری ہے، وہ چھپی رہتی ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے اس کو کرنے دو، اس کو پرہ نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں جو آپ لوگ علاج اور معالجہ کر رہے ہیں، لوگوں کا علاج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو اگر اللہ نے اس وسیلے میں تاثیر نہ رکھی ہوتی تو یہ علاج تو نہ ہوتا نا۔ بلکہ جتنے معالجین بھی ہیں وہ بھی آخر میں آگے آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، پہلے آپ کی مخالفت کرتے، جب پھنستے تو ادھر آتے، اور وہ بھی تمہارے پاس بندے بیچتے چھپا چھپا کہ یار ہمارا نہیں بتانا مگر اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو دوست دشمن سب تیرے قائل ہے مجذوب، کوئی قائل دل سے ہے کوئی قائل زبان سے، اللہ کے لیے کرو۔ تو ان چیزوں کو ہمارے سب سے طاقتور چیز کوئی ظاہری چیز نہیں ہوتی ہے، یاد رکھنا، جتنا معاملہ چھپا ہوتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس کی آپ مثال آسان سے لے لو کہ جو جن چھپا ہوا ہے کسی پہ حاضر نہیں ہوتا پورا، وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جب ایک دم تیرے دم سے اندر آ جاتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو تم نے خود اعتراف کر لیا، جو اندر آ جاتے ہیں وہ طاقتور نہیں ہوتا، ایک ہی منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، جتنی طاقت سے آیا ہوتا ہے اتنی جلدی چلا بھی جاتا ہے۔ لیکن جو اعصاب سے آتا ہے وہ تگنی کا ناچ نچاتا ہے، جو بات بھی کر رہا تھا نظر بھی نہیں آتا تیرے کو، تو طاقتور کون ہوا؟ تو جو چیز چھپی ہوتی ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ آج وسیلے کے اعتبار سے آپ کو بتا دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی
ہمارے سامنے یہ چیز اٹھا کے دکھا دو، اس کو صرف ایک بات کہہ دو جا کے، ہم ایک آدمی کا علاج کریں جو لا علاج ہے اس وقت، آپ یہ قبول کر لو کہ یہ مرض میرے میں منتقل کر دو، اس کا ٹرانسفر کر دو، میں یہ کر لوں گا، تیرے ایمان کا پتہ چل جائے گا، تو اقرار کر آگ دل سے، ہم یہاں سے ٹرانسفر کرنا شروع کریں گے، چند دن میں تیرے کو پتہ چل جائے گا کتنے پانی کا، یہ مت بولو گے تیرے کو پتہ چل جائے گا کہ ہے کہ نہیں، کیا تیرے کو پتہ چل جائے گا ہے کہ نہیں، بس تو یہ اقرار کر لے کہ یہ فلاں آدمی کا مرض میں اپنے جسم پر قبول کرتا ہوں، آپ کو اجازت ہے کہ مجھ میں ٹرانسفر کر دو، پھر دیکھنا ساری دلیلیں پانی کی طرح پچھواڑنے سے نہ نکل گئی، میرا نام بدل دینا۔ ایک گلاس اٹھانا، تو صرف یہ بول دے پھر بتاتا ہوں تیرے کو، تو یہ فضول باتیں ہیں، سمجھے؟ اللہ کا شکر ہے اور اللہ نے دیے، اس کے ساتھ جو آپ کی ضروری چیزیں یہ یاد رکھیں، آپ کو اپنے عقائد کا پتہ ہونا چاہیے، جتنے بھی ساتھی ہے عقیدہ ہے حاویہ کا مطالعہ کرے، المحند علی المفند جو دیوبند کتاب کا مطالعہ کرے، لازمی رکھے اس کو، صحیح ہے؟ قرآن روزانہ پڑھے، کلمہ کثرت سے پڑھے، کوئی ضرور کی ایک آسان ترتیب کہ 313 کی تعداد سے ایک ہفتے میں ختم کر دیا کریں، جو معمولات والے، اور بڑی بڑی صورتیں ایک دفعہ پڑھنی ہے روزانہ کے حساب سے، صحیح ہے؟ تو پوری کتاب 313 کے حساب سے جب آپ ڈیوائیڈ کرو گے تو 7 دن میں آرام سے ختم ہو جائے گی، اور ایک ٹائم مقرر کر لو، اس ٹائم میں معمولات کیا کرو، اس کے ساتھ ایک سلسلہ کر لو روزانہ، اور ٹائم مقرر کرو، یہ یاد رکھنا جب تک آپ کی خلوت کی جگہ مضبوط کر لو، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو شخص خلوت کی جگہ کو کمزور کرتا ہے اس کے معمولات چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، خلوت کی جگہ آپ کی ہونی چاہیے، یہ سارے ساتھی بنا لو، چاشت، اوابین، اشراق، تہجد، 5 وقت نماز کے ساتھ یہ پابندی سے پڑھو، اس میں ناغہ مت لاؤ، ہمیں مت دیکھو، معذور اپنے شیخ کو اس چیز میں مت دیکھو معذور ہوتا ہے، کیونکہ بسا اوقات تم کے ساتھ حضرت نا یہ تمہیں نقصان دے گا، شیخ کی بیماری کو اپنے پر مت آؤ، اللہ نے اگر تمہیں بیمار نہیں کیا، تم قصدن بیمار نہیں ہوئی، قصدن اس چیز کو چھوڑنے والا نماز کو چھوڑنا کفر تک لے جاتا ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے، معذوری جو ہے اب ہر کسی کو نہیں دی گئی، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن تمہیں سمجھا ان چیزوں میں اتباع مت کرو، یہاں جو لوگ چلہ کاٹنے کے لیے آئے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بالکل باتیں نہ کرے، وہ اپنے معمولات پورے کرے، چلہ گاہ سے باہر خواہ مخواہ نہ نکلے، ٹھیک ہے نا، بلا ضرورت نہ نکلے، دوستوں کے ساتھ باتوں پر ان کی پابندی ہے، جب اس کی 40 دن جو بھی اس دن گزارنے وہ اپنے معمولات کرے گا، یہاں اپنے ذکر اذکار کرے گا، یہی اس کو نفع دے گی، ملاقاتیں نقصان دے گی، خواہ مخواہ کی گفتگو اس کو نقصان دے گی، یہ نہیں کہ یار میں شیخ کو آؤ شیخ سے میں گپ شپ لگاؤں، ایک آدمی اپنے شیخ کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے آئے 40 سال تک لگا رہے، کوئی فائدہ نہیں ملے گا، مگر ایک شخص 40 دن کے لیے آ گیا اور اس نے دیکھا بھی نہیں، لیکن وہ معمولات جو مشائخ نے بتائے جو نصاب ہے اس کو پورا کیا، اس کو فائدہ ہے۔ بعض لوگ یہاں آتے ہیں یار حضرت آ گئے اور حضرت سے ہماری ملاقات، بیغم ہو کر آئے، مجھے دیکھ بھی لیا، اس نیت سے آئے گئے اللہ کرنے والا ہے، انشاءاللہ اس کا کام ہو جائے گا، یہ مت بولے مجھے ٹائم نہیں ملا فلاں نہیں ملا، دینے والا اللہ ہے، دینے والا میں نہیں، دینے والا اللہ ہے، بس اللہ اس کی سن لیتا ہے، اس نے شرط پوری کر دی، اس نے وقت نکال دیا، اس نے سب کچھ کر دیا، اس کا کام ہو جائے گا۔ ان چیزوں کو قرآن کثرت سے پڑھو، کلمہ کثرت سے پڑھو، استغفار، درود شریف، یہ تو آپ کے روٹین میں ہونا چاہیے، درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات، ذریعۃ الاصول، اس کی منزلیں پڑھو، مناجات مقبول اس کی ایک منزل پڑھو، یہ معمولات اتنے مشکل نہیں کہ آپ کر نہ سکو، سمجھے نا، اگر کوئی کہتا ہے یار میں نہیں جاتا چلتے پھرتے تو رستے میں ہی پڑھ سکتا ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتا ہے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے دوستوں میں ضائع کرتے ہو، طرح سلاسل کے ذکر جو ہے آپ کے ایمان کو بھی مضبوط کرتے ہیں اور اعمال کو بھی مضبوط کرتے ہیں، نمازوں میں وہ کیفیتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ انسان وہی عبادت کے گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ اسی لیے کیے گئے، بس یہ مت سوچو کہ یار میری کمزوری ہے، بولو میری بدعمالی ہے، سمجھے،
انسان جب بھی کبھی اللہ علم کی کمزوری عمل اپنی برآمدی کو سوچو کہ یار کیوں نہیں ہو رہا. آپ کے پاس علم ایک شخص بس آپ سے ٹھیک نہیں ہو رہا, آپ کے مقدر میں نہیں ہے اس کی شفا, اللہ نے کسی اور کے ہاتھ سے کی ہوگی. یہ تمہاری کمزوری کی علامت نہیں, آپ نے اپنی کوشش کی, اس کو شفا نہیں ملی, شفا دینے والا اللہ ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.